یہ جو نشست ہے میں اس کے بارے میں اب تھوڑا سا بیان کر دوں۔ خطاب جوانان اسلام اقبال کی ایک نظم ہے جو وعلیکم السلام علیہ 1911 میں اقبال نے ایک نظم کہی، خطاب بجوانان اسلام، اور یہ اقبال کی اردو کی پہلی منظوم تصنیف جو ہے اس کا نام ہے بانگ درا۔ بانگ درا بہت بعد میں شائع ہوئی ہے، اور بانگ درا میں پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ رکھ دیتا ہوں، پھر میں یہ بتاتا ہوں کہ آج کا فارمیٹ کیا ہے۔ بلکہ بانگ درا جو ہے وہ 1924 میں شائع ہوئی، لیکن بانگ درا اقبال کی پہلی اردو کی پوئٹری بک ہے، مجموعہ پہلا اردو کا۔ اقبال کی اردو میں 4 شعری مجموعے ہیں، اس میں پہلے شعری مجموعے کا نام ہے بانگ درا۔ اس سے پہلے اقبال کی کم از کم 4 کتابیں شائع ہو چکی تھیں، بلکہ یعنی وہ کتابیں جس سے ہم اقبال کے بلند قامتی کا اندازہ کرتے ہیں وہ 4 تھیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض کتابیں شائع ہوئی تھیں جو لوگوں کے علم میں اتنی نہیں ہیں، میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ اقبال کی پہلی جو سب سے پہلی کتاب ہے اس کا نام ہے علم الاقتصاد، جو 1901 یا 1902 میں شائع ہوئی، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بر صغیر میں اکنامکس کے اوپر پہلی کتاب اگر کسی انسان نے لکھی تو وہ اقبال ہیں، اور اقبال نے اس کتاب کا نام تھا علم الاقتصاد۔ اور اقبال کا کہنا یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ آج کی دنیا کی جو اکنامکس کے جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے بہت بے خبری اور بہت لا علمی اور بہت ناواقفیت کا ان کا معاملہ ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے، بلکہ اقبال یہ کہتے تھے کہ علم الاقتصاد جو ہے وہ ایک اس کی بیسکس جو ہیں وہ ایک کامن نالج کی حیثیت سے ہر آدمی کے پاس پہنچ جائیں، اور اس کی اسپیشلائزیشن ٹھیک ہے کوئی کرے، تو انہوں نے ایک بہت بیسک ڈاکیومنٹ، یہ ان کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر اقبال کی ایک اور کتاب شائع ہوئی 1915 میں فارسی کی، جسے ہم کہتے ہیں اسرار، جس کا نام انہوں نے رکھا اسرار خودی، سیکرٹس آف سیلف۔ اور پھر اقبال کی تیسری فارسی شاعری یعنی مثنوی ہے یہ، بلکہ اقبال کی تیسری کتاب شائع ہوئی فارسی کی جس کا نام تھا رموز بے خودی، مسٹریز آف سیلف لیسنس۔ اور بانگ درا جو ہے اقبال کی 4 جو اردو مجموعے ہیں ان میں سب سے بڑا اردو کا جو مجموعہ ہے وہ بانگ درا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اقبال کی اردو میں جو 4 کتابیں ہیں اس میں صرف بانگ درا جو ہے وہ اقبال کی ٹوٹل اردو پوئٹری کا نصف بنتا ہے، یعنی بانگ درا اتنی ضخیم ہے۔ اور باقی 3 کتابیں جو ہیں وہ اقبال کی باقی اردو پوئٹری کا نصف جو ہے وہ باقی 3 کتابیں ہیں۔ تو یہ جو 4 کتابیں ہیں اگر میں ان کے صرف عنوانات بتا دوں اور اس سے آپ کو ہر کتاب کے مزاج کا تھوڑا سا اندازہ ہوگا۔ جو پہلی کتاب اقبال کی ہے بانگ درا، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اقبال کی ابتدائی دور کی شاعری ہے 1905 تک کی، یعنی اقبال نے اپنے سمجھیے پہلا شعر انہوں نے 15 سال کی عمر میں کہا تھا، اور اس وقت سے لے کے 1905 تک کا جو پہلا، یہ اقبال کی شاعری کا پہلا پیریڈ ہے، جسے خود اقبال نے بانگ درا جو اقبال نے مرتب کی ہے، یعنی جب اقبال نے بانگ درا شائع ہوئی ہے تو اس کے اندر ترتیب اور حتیٰ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیج سیٹنگ اور فارمیٹنگ اور اس کے جو ٹائپ سیٹ ہے وہ سب اقبال نے اپنی نگرانی میں سیٹ کروایا۔ اقبال بڑے نفیس انسان تھے، وہ بہت چیزوں کو بہت اٹینشن ٹو ڈیٹیلز بہت زیادہ اقبال کا کہہ لیجئے معاملہ تھا۔ تو بانگ درا کا پہلا حصہ 1905 تک کی شاعری پہ مشتمل ہے، دوسرا حصہ 1905 سے 1908 تک کی شاعری پہ مشتمل ہے، صرف 3 سال کا پیریڈ ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس پیریڈ میں اقبال یورپ میں تھے۔ اقبال کا جو پہلا سفر ہے یورپ ہے وہ 1905 سے 1908 تک کا ہے۔ اسی دوران میں اقبال نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی انہیں ملی۔ پھر تیسرا پیریڈ شروع ہوتا ہے جو 1908 سے 1924 تک کی شاعری پر مشتمل ہے۔ یہ جو نظم ہے خطاب بجوانان اسلام، یہ بانگ درا کے تیسرے حصے میں ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اردو پوئٹری جو اقبال کی ہے اس کی 4 مجموعے ہیں۔ پہلے کا نام ہے بانگ درا، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں دا کال آف مارچنگ بیل۔ دوسری کتاب ہے بال جبریل، جسے ہم گیبریل ونگز کہتے ہیں۔ تیسری کتاب ہے ضرب کلیم، جسے ہم راڈ آف موزس کہتے ہیں۔ چوتھی کتاب ہے ارمغان حجاز، جسے ہم گفٹ آف حجاز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اب اگر میں اس کا ایک ایک جملے میں ذرا سا پس منظر رکھ دوں، بانگ درا سے کیا مراد ہے؟ بانگ درا جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں دا کال آف مارچنگ بیلز. دیکھیے اقبال کا جو تصور انسان اور اقبال کا جو تصور معاشرہ اور اقبال کا جو تصور کائنات ہے، اس میں مسلمان کی عظمت جو ہے وہ اس کے احساس مسافرت میں چھپا ہوا ہے. جب تک مسلمان کو یہ احساس مسلمان کے اندر زندہ رہتا ہے کہ وہ ایک مسافر ہے، وہ عظمتوں کی طرف پرواز کرتا ہے. اسی طرح معاشرے کی جو عظمت ہوتی ہے وہ اس کے اندر ایک قافلے والی کیفیت اگر زندہ رہے تو معاشرہ عروج کی طرف بڑھتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اگر فرد واحد جو ہے مسلمان کے اندر احساس مسافرت کا زندہ رکھنا، تو معاشرے کے اندر ایک قافلے کے احساس کا، یعنی معاشرہ ایک قافلے کی طرح ہے. تو اقبال کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے بانگ درا اس آواز کو کہتے ہیں اگر ایک قافلہ ہو. معاشرہ اقبال کے نزدیک مسلم معاشرے کی حیثیت ایک قافلے کی سی ہے جو ایک سفر پہ نکلا ہوا ہے، اور ہر مسلمان کی حیثیت ایک مسافر کی سی ہے. اب یہ بیک گراؤنڈ اگر ذہن میں رہے گا تو اقبال کی اب آگے جو ہم یہ نظم لے کے چلیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی. اگر کوئی قافلہ اپنی منزل کی طرف اس کی توجہ کہہ لیجئے ختم ہو جائے، اور منزل کا جو سینس ہے، جو سینس آف ڈائریکشن ہے، اور جو ارج ٹو ریچ، میں اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف جاؤں، مجھے اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنا ہے، میں اپنی منزل کو ذہن میں رکھوں، اگر کسی قافلے کے ذہن سے یہ بات بالکل ختم ہو جائے اور وہ کہہ لیجئے کہ راستے میں قیام کو اس نے اپنی منزل بنا لیا اور اس قافلے کے تمام لوگ سو رہے ہوں، قافلے کے تمام لوگ سو گئے ہیں اور وہ بھول گئے ہیں کہ وہ قافلے میں ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ادھر ہی رہنے کے لیے آئے تھے. اگر قافلے کی بستی کی صورت یہ ہو اور پھر کوئی ایک آدمی وہ قافلے کو جگانے کے لیے جو گھنٹیاں بجائے گا، پہلی بات تو یہ وہ گھنٹیاں ہلکی ہوں گی یا زوردار ہوں گی؟ وہ تھوڑی دیر بجیں گی یا دیر تک بجیں گی؟ اور ان کی آواز جب تک بجتی رہیں گی جب تک قافلے کا ایک ایک آدمی اٹھ نہیں جاتا. دوسری بات یہ، جب قافلہ پڑاؤ ڈال لیتا ہے تو وہ ایک منتشر کیفیت میں پڑاؤ ڈالتا ہے. لوگ جو ہیں قافلے کے اندر ذرا ادھر ادھر، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، تو ایک بہت بڑے قافلے نے ایسے پڑاؤ ڈالا کہ اس کو منزل کی جانب بڑھنے کا خیال بھی ذہن سے نکل گیا اور وہ مست ہو گیا اپنے پڑاؤ میں، وہ سو گیا. اور اقبال بانگ درا میں وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں، اور وہ گھنٹیاں دیر تک بجاتے ہیں، پوری قوت سے بجاتے ہیں، اور جب تک پورا قافلہ واپس اٹھ کر یکجا ہو کر منزل کی طرف رخ نہیں کر لیتا تب تک گھنٹی بجاتے رہتے ہیں. تو یہ ہے بانگ درا کا مقام، دا کال آف مارچنگ بیلز. اب پھر دوسری کتاب آتی ہے. اس کے بعد اقبال اس قافلے کو نور ہدایت سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہدایت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے، ایک امانت حضرت جبرائیل لے کر آئے، اللہ کی دی ہوئی امانت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دے دی. تو وہ جو کہہ لیجئے ہدایت ہے، اس کو پھر آپ کہیے بال جبریل، یعنی پھر وہ قافلہ جو ہے اس کو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اسے جبرائیل کے پر عطا ہو جاتے ہیں. اب وہ قافلہ چلتا بھی ہے اور اڑتا بھی ہے، وہ ہاریزونٹل پلین پر بھی اور ورٹیکل پلین پر بھی، دونوں پلینز میں آگے بڑھتا ہے اور پوری قوت سے آگے بڑھتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اسے بال جبرائیل یہ ان کی دوسری کتاب ہے. ضرب کلیم ان کی تیسری کتاب ہے. تو ضرب کلیم کیا ہے؟ اس کا اقبال نے، یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا انہوں نے اس کے اندر ایک سب ٹائٹل، اس کے اندر ایک انہوں نے اس کا ایک ڈسکرپٹر بھی ایڈ کیا ہے. جو ضرب کلیم جو تیسری کتاب ہے جسے ہم راڈ آف موسیس کہہ رہے ہیں، اس کے نیچے انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے، ضرب کلیم یعنی عصر حاضر کے خلاف اعلان جنگ. ضرب کلیم اقبال کے نزدیک یہ ہے. یعنی تو وہ قوم جس کو موسیٰ کی ضربوں نے
کہہ لیجئے شکست دے دی تھی، موسیٰ کی ایک ہی ضرب سے شکست کھا گئی تھی، آج اسی قوم کی ضربوں سے مسلمان جو ہے لہو لہان ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اقبال کے نزدیک ضرب کلیم جو ہے وہ اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیے کہ وہ بانگ درا سے قافلہ جاگا، اس کو منزل کا ایک سینس ملا، اس نے اڑنا اور چلنا شروع کیا، اور پھر اس کو وہ جوہر عطا ہوا کہ وہ اپنے عہد کی بڑی طاقتوں سے اور اپنے عہد کے جو رائج نظام ہیں ان کے پیرلل اپنا ایک نظام، اپنا ایک ورلڈ ویو، اپنا ایک کہہ لیجئے کلمہ جو ہے اس کو پیش کرنے کی اس کے اندر لیاقت پیدا ہو۔ یہ ضرب کلیم پھر وہ اس لیول پر لے جاتی۔ اور پھر چوتھی کتاب جو ہے جسے ارمغان حجاز کہتے ہیں، گفٹ آف حجاز، اس کے نتیجے میں ایک الگ طرح کے انعامات جو حجاز سے نسبت رکھنے والوں کے حصے میں آتے ہیں، انعمت علیہم، آپ اس کے حقدار بنتے ہیں۔ تو ارمغان حجاز جو ہے وہ کچھ تو فارسی میں ہے اس کا حصہ، ارمغان حجاز جو چوتھی کتاب ہے وہ پوری اردو میں نہیں ہے، کچھ فارسی میں ہے، کچھ اردو میں ہے۔ تو یہ 4 اقبال کے اردو مجموعے ہیں۔ اب ایک اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اقبال نے ان موضوعات کو، اقبال کی جو پوری شاعری ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس، ان دونوں بیانات سے بھری ہوئی ہے۔ وہ کہیں انسان کو مخاطب کریں گے، کہیں مسلمان کو مخاطب کریں گے، کہیں انسان کو مخاطب کریں گے، کہیں مسلمان کو مخاطب کریں گے۔ اور آپ جب وہ مسلمان کو مخاطب کریں گے تو کبھی ان کا لہجہ، یعنی وہ چونکہ آپ اپنے آدمی سے جب بات کرتے ہیں تو ذرا کھل کے کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اپنا غم و غصہ بھی نکالتے ہیں، اور پھر دوسرے سے بات کرتے ہیں تو دوسرے انداز سے کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کیفیت نظر آئے گی۔ تو اقبال کی یہ جو نظم ہے وہ جو مسلمانوں سے مخاطب خطاب بجوانان اسلام، تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ اور اقبال اصل میں ہوا کیا، کوئی بھی شاعری زندہ کیوں رہتی ہے؟ اگر کوئی شاعری ان سوالات کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائے جو کسی ایک عہد کا سوال نہیں ہے، جو کسی ایک علاقے کا سوال نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ لوڈ شیڈنگ کے اوپر بھی نظم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نظم ڈنمارک میں پاپولر نہیں ہوگی، یا ہوگی؟ نہیں ہوگی، کینیڈا میں بھی نہیں ہوگی، چائنا میں بھی نہیں ہوگی۔ یہ نظم صرف اور صرف پاکستان یا کوئی اور ایسا ملک جہاں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے وہاں پاپولر ہوگی۔ اور اگر اگلے 10 سال کے بعد فرض کیجئے کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم ہو جائے تو یہ نظم 2030 کے بعد مر جائے گی، ٹھیک؟ تو وہ شاعری جو ان سوالات کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائے جو کسی ایک عہد کا سوال نہیں ہے، کسی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کا بنیادی مسئلہ ہے، وہ شاعری مرتی نہیں ہے۔ تو ایسی شاعری کرنے کا اعزاز دنیا میں اگر یہ کہا جائے، اس کے اوپر دنیا کے تمام بڑے اسکالرز متفق ہیں جو ادب سے، پوئٹری سے ایک دلچسپی رکھتے ہیں، اور پوئٹری لورز جو ہیں وہ، میں ایک لینگویج کی بات نہیں کر رہا، میں تمام زبانوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس بات پر دنیا بالکل متفق ہے کہ دنیا کی جو گریٹسٹ ورکس آف پوئٹری ہے اس میں اقبال کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اقبال دنیا کی عظیم ترین 10 عظیم ترین شعری روایت کے اندر اقبال کا نام شامل ہے، مطلب اقبال کا وہ مقام۔ تو اقبال کا جو پہلا شعری مجموعہ شائع ہوا ہے اس کا نام ہے، یعنی بانگ درا تو ان کا اردو کا پہلا مجموعہ ہے جو 1924 میں شائع ہوا۔ اس سے پہلے اقبال کے 3 فارسی مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا اسرار خودی 1915، پھر رموز بے خودی 1918، اور اس کے بعد پیام مشرق۔ تو پیام مشرق جو ہے وہ اب ایک اور بات میں اب ذرا سا اس عہد کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سا عہد ہے جس میں یہ ساری شاعری ہو رہی ہے، یعنی 20ویں صدی کی جو بگننگ ہے اس کے کچھ اہم ذرا بتائیے کہ 1910، 1912، 1914، یعنی 20ویں صدی کی پہلی اور دوسری دہائی جو فرسٹ ڈیکیڈ اور سیکنڈ ڈیکیڈ اور تھرڈ ڈیکیڈ ہے، اس کے اندر کوئی بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ دنیا میں ہوئی ہو، کسی کے ذہن میں آ رہی ہے؟ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار، اور فرسٹ ورلڈ وار کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کیا ہے؟ 1914 سے 1918۔ اور فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے 2 اور بہت اہم جنگیں ہوئیں جو فرسٹ ورلڈ وار کو جو فرسٹ ورلڈ وار کے بیک ڈراپ کے طور پر بہت ہی اہم ایک کہہ لیجئے ان کا ایک کام تھا، وہ ہے جس کو ہم جنگ بلقان کہتے ہیں۔
جو 2 جنگیں وہ بھی ہوئیں، اور اس سے پہلے اور بھی جنگیں یورپ کے اندر ہوئیں، یعنی جنگیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی تھیں، بڑی جنگیں جو ہیں 20ویں صدی نے ان 2 جنگوں کے علاوہ بھی بڑی بڑی جنگیں دیکھی ہیں. یعنی بعض جنگیں ایسی ہیں جن کا آپ کو اتنا ڈیٹیل میں تذکرہ نہیں ملتا. اسی دور میں ایک جنگ چائنا میں لڑی گئی جس میں 2 کروڑ لوگ مارے گئے. یہ ورلڈ وار 1 اور 2 سے ہٹ کر بات ہے. اسی طرح اور بھی جنگیں ایسی ہیں جن کے اندر کئی ملین لوگ مارے گئے. تو جنگیں جو ہیں وہ ایک اور بتائیے اور کیا چیز دنیا میں ہونے جا رہی تھی اس ٹائم پر. نیشن اسٹیٹس جو ہیں وہ اس کے آگے بننی شروع ہوں گی. ورلڈ وار ختم ہوگی، اس کے بعد نیشن اسٹیٹس شروع ہوں گی، اور جو ایمپائرز تھیں وہ اب شرنک ہونا شروع ہو جائیں گی ورلڈ وار کے بعد. اچھا، اور کیا چیز جب ہم اس عہد میں جائیں گے تو ذرا اور زیادہ لطف آئے گا اس ساری چیز کو سمجھنے کا. اور کیا چیز تھی؟ آپ نے ایٹامک وہ جو تھیوری آپ نے پڑھی ہوگی، ایک نیل بور اور ردر فورڈ وغیرہ کا جو ماڈل آپ نے پڑھا ہوگا، نام سنا ہوگا. وہ جو پوری ریسرچز ہیں، یعنی یہ وہ ریسرچز ہیں جنہوں نے نیوکلیئر سائنس اور کوانٹم فزکس کا دروازہ کھولا آگے چل کے. مطلب اس نے ایک بہت بڑی، یعنی سمجھیے ایک بہت بڑی سائنس کے اندر ایک بڑا نیا پیراڈائم جو ہے وہ اوپن ہوا، اور وہ بہت اہم. یہ بھی اسی عہد میں، یہ 20ویں صدی کے بالکل ابتدا کی بات ہے جب یہ والا کام بھی ہو رہا تھا. اور 1912 کی بات ہے کہ ٹائٹینک جو سب سے بڑا بحری کہہ لیجئے پیسنجر شپ تھی، وہ 1911-1910 میں بنی اور 1912 پہ اپنے سفر پہ نکلی. یہ بھی وہ پس منظر ہے. تو یہ اس وقت دنیا کے جو اہم ترین معاملات ہیں. اسی طرح آپ کے کہہ لیجئے کہ اور کوئی چیز ذہن میں آ رہی ہے جو اس عہد میں ہوئی ہو. 1912 میں چائنا میں جو بادشاہت ہے اس کا خاتمہ ہوا. تو 1912 کی حیثیت یہ بھی ہے 1912 کی. یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر اب آپ سوچئے کہ میں اس لحاظ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ جس دور میں یہ نظم کہی گئی اس دور کی صورتحال کیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں صرف پس منظر پہ بات کر رہا ہوں. مولانا شوکت علی کا نام آپ نے سنا ہے. مولانا شوکت علی نے علامہ اقبال کو خط لکھا اور انہیں کہا، ان سے گزارش کی کہ آپ علی گڑھ تشریف لائیے اور اولڈ بوائز ایسوسیشن، علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسیشن جو کہ الومنائی ہوگا اس کا، ان کے ایک اجلاس کو آپ اس کو ایڈریس کیجئے اور اس میں آپ اپنی ہمیں بتائیے کچھ. تو اقبال نے اس کے خط میں معذرت کی. انہوں نے کہا کہ بھئی میں آپ لوگوں کی پہلے ہی بہت قدر کرتا ہوں، میں ابھی آ نہیں پاؤں گا. اور انہوں نے نظم، یہ والی نظم انہوں نے خط میں لکھ کے ان کو بھیجی مولانا شوکت علی کو، اور پھر وہ شیئر ہوئی ہوگی. اس نظم کے بارے میں خیال یہ ہے کہ 1911 میں یہ نظم کہی گئی، لیکن ہم بہت یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ 1911 میں کس ٹائم پہ یہ بات کہی گئی، لیکن بہت سارے اسکالرز کا خیال یہ ہے کہ 1911 میں کہی گئی. اس نظم سے کچھ ہی دن پہلے یا کچھ ہی مہینے پہلے شکوہ کی نظم اقبال نے کہی. تو یہ جو نظم ہے، یہ شکوہ اور جواب شکوہ جو 2 نظمیں ان کے درمیان میں کہی گئی. اور شروع میں یہ نظم ایک قطعے کی صورت میں لکھی گئی تھی، بلکہ قطع ہی تھا، اور بعد میں کچھ اور خیالات آئے. اور یہ جو نظم کہی گئی، اس نظم کا جو بہت بڑا موٹیو تھا وہ شیخ سعدی کا ایک شعر تھا جو اس نظم کے اندر اس کا ایک مصرع موجود بھی ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی. پھر ایک اور بات، جو مسلمانوں کی حالت تھی پوری دنیا میں اس وقت، وہ بہت ہی پریشان کن تھی. مسلمانوں کے پاس پوری دنیا میں، یعنی ہم سیاسی غلامی، ذہنی غلامی، ہر طرح مروبیت، ویسٹ سے بہت مروب تھے. مسلمانوں کا یہ خیال تھا، مسلمانوں کا اپنا سینس آف سیلف ورتھ ختم ہو گیا تھا. مسلمانوں کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ بھی کچھ ہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت ہے، ان کو بھی کچھ آتا ہے، ان کی بھی کوئی قابلیت ہے، ان کے پاس بھی کوئی، ان کے اندر بھی کوئی پوٹینشل ہے، وہ بھی دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں. ان کی سروائیول جو تھی، انہیں اپنی سروائیول بھی دشوار نظر آ رہی تھی. دنیا کو لیڈ کرنا تو بہت بات کی بات ہے. تو ایسے ٹائم پر جب مسلمان بہت بری کیفیت میں تھے، خلافت عثمانیہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ وہ بہت سخت چیلنجز سے گزر رہی تھی.
جو جنگ بلقان تھی اس نے خلافت عثمانیہ کو بہت بری طرح کمزور کر دیا. یعنی یہ اسی ٹائم پیریڈ کی بات ہے جب دو جنگیں جسے ہم بیلکنز وارز کہتے ہیں وہ انہوں نے دو جنگیں ہوئیں اور اس کے نتیجے میں جو عثمانی خلافت عثمانیہ ہے وہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی, بہت کمزور ہو گئی ان دو جنگوں سے. اور اس کے بعد پھر مزید جو ترکوں کے مطلب خلافت عثمانیہ کے ساتھ جو باقی الائز نے ان کو جس طرح سے اپنے پریشر میں لیا اور ان پر پھر آگے چل کے ورلڈ وار میں اور انہیں نقصان ہوا. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ خلافت کا بالکل آخری پیریڈ گزر رہا ہے, اس کے بعد خلافت کولیپس ہونے والی ہے, خلافت ختم ہو جائے گی اس کے بعد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے جب مدینے کی آپ نے ریاست قائم کی تھی اس کے بعد سے مسلمانوں نے ابھی تک کوئی ایسا دور نہیں دیکھا تھا جس میں وہ خلافت کے بغیر انہوں نے اپنی اجتماعی زندگی کا کوئی تصور ان کے پاس تھا نہیں, کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں تھا. وہ خلافت اچھی ہو یا بری ہو, خلیفہ جیسا بھی ہو, سخت دل ہو یا نرم دل ہو, لیکن رہے وہ خلافت کے امبریلا کے اندر تھے. اور خلافت واز اے ویری اسٹرانگ سینس آف پروٹیکشن فار مسلم سوسائٹی. ایک ان کو سینس تھا کہ بھئی وہ انڈیا کے مسلمان بھی برٹش گورنمنٹ میں تھے لیکن خلافت عثمانیہ کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ بہت گہرا تھا, ان کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق تھا. تو خلافت اتنے برے شیپ میں تھی اس وقت جس طرح سے وہ اس کے معاملات ہونے جا رہے تھے, تو مسلمانوں کا جو ہے وہ بہت ڈی مورلائز ہو گئے تھے, مسلمان بہت مایوسی کی طرف جا رہے تھے. اور نہ صرف یہ کہ مسلمان مایوسی کی طرف جا رہے تھے, یورپ بھی تھوڑے ہی دن کے بعد اتنی بڑی بڑی جنگوں کے نتیجے میں ایک ڈپریشن میں گیا ہے. یورپ کے اندر جو پہلا اکنامک ریسیشن آیا ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار کے فوراً بعد آیا ہے اور وہ بہت بڑا, یعنی اس کے نتیجے میں یورپ بھی ایک بہت زیادہ, یورپ اپنی 20ویں صدی کے اندر ایک ڈارک پیریڈ جو ہے, ایک تو ڈارک ایجز الگ ہیں لیکن اس کو بھی وہ ایک ڈارک پیریڈ کے طور پر کہتا ہے جس میں اتنے کروڑوں دنیا میں لوگ مارے گئے جنگوں کے اندر اور اتنی اکنامک کرائسس آئی ان کے لیے, اتنا ان کے لیے مشکلات ہوئیں. تو وہ اور پھر انہوں نے پوری دنیا جو فتح کی تھی اسے چھوڑنا پڑا. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو یورپی طاقتیں تھیں انہوں نے ان کا جو پوری دنیا پہ تسلط تھا وہ 100-150 سال سے زیادہ نہیں رہ سکا اور اس میں بھی زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ ٹرموائل رہا. تو جو ایک پیسفل کہ انہوں نے امن قائم کر دیا ہو اور کئی سو سال رہا ہو تو ایسا ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا. یہ بھی ایک, یہ سارا وہ کانٹیکسٹ ہے. تو اب میں اس نظم, آج کا فارمیٹ یہ ہے کہ میں پہلے اس نظم کو ایک دفعہ تحت اللفظ پڑھوں گا. اس نظم کے کل 12 اشعار ہیں. 12 میں سے جو 12واں شعر ہے وہ ایک کشمیر کے فارسی شاعر ہیں غنی کاشمیری, ان کا ہے. تو وہ 12واں شعر ان کا ہے اور باقی 11 شعر جو ہیں وہ اقبال کے ہیں. تو ایک طرح سے 12 اشعار ہیں. میں پہلے اس کو تحت اللفظ پڑھوں گا, اس کے بعد ایک ایک شعر کی تفصیل اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا انشاءاللہ. یہ میں نے اوور ویو ابھی میں نے آپ کو دیا کہ اقبال کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, یہ نظم کہاں اسٹینڈ کرتی ہے اقبال کے پورے کلام میں, اس کی کیا, اس نظم کی ایک اور کوالٹی کیا ہے. اس نظم کے بارے میں ایک دو باتیں اور. اقبال کی جو فکر ہے وہ بہت وسیع اور بہت عمیق ہے. یعنی وہ اس کا کینوس بہت وائڈ ہے اور اس کے اندر جو رچنس ہے اور اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو وہ ڈیپ بھی بہت ہے, وائڈ بھی بہت ہے. اقبال کا جو پورا فکری نظام ہے نا وہ اس طرح کا ہے اور وہ کسی ایک نظم میں پورے طور پر نہیں آتا. وہ ان کی فارسی کی نظموں میں زیادہ کھل کے آتا ہے لیکن اردو کی نظموں میں بھی جو بڑی نظمیں ہیں ان میں آتا ہے. اس نظم کی کوالٹی یہ ہے کہ اقبال کی فکر کا ایک بہت سائزیبل اور ایک بہت اچھا ریپریزنٹیشن ایک چھوٹی سی نظم کے اندر ہو پایا. نہیں تو اقبال کی فکر ایسی ہے کہ جیسے ساقی نامہ ایک طویل نظم ہے یا طلوع اسلام ایک طویل نظم ہے, تو طلوع اسلام کے اندر اقبال کی پوری جو آئیڈیالوجی ہے اس کا آپ کو ایک فلیور ملتا ہے. لیکن چھوٹی نظموں میں کوئی ایسی نظم جس سے اقبال کی پوری فکر کا ایک تھوڑا سا اندازہ ہو سکے ایک, تو یہ نظم جو ہے یہ نظم ان میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اور یہ بالکل ابتدائی یعنی پہلے مجموعے میں سے لی جا رہی ہے اور اس کے اندر اقبال کی فکر اتنی ڈیولپ ہو چکی تھی, وہ آپ کو اس میں نظر آئے گا. دوسری بات یہ کہ اس نظم کا جو یونیک کنٹریبیوشن رہا وہ کیا رہا. اس نظم کے 3 بڑے کنٹریبیوشنز ہیں مسلم سوسائٹی میں. پہلا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ نظم اسباب زوال امت کا بہت ہی بے لاگ, بہت ہی بلنٹ,
بہت ہی کینڈڈ، بہت ہی اوپن، بہت ہی فرینک جو ہے وہ اوور ویو پیش کر دیتی ہے کہ مسلمانوں تمہارا جو ڈاؤن فال ہوا ہے اس کی یہ بنیادی ریزنز ہیں، اور وہ ایک بہت ہی چھوٹی سی کہہ لیجئے نیریٹو، بہت ہی چھوٹے سے نظم کے اندر اس کا ایک اوور ویو آ گیا کہ اچھا یہ ہیں موٹے موٹے، اور وہ کوئی 9-10 کے قریب ہیں، وہ آ جائیں گے کہ وہ کیا ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی جو کہہ لیجئے مسلمانوں کے جو عروج کے عوامل ہیں، یعنی اگر مسلمانوں کی رائز، مسلم امہ اگر رائز کرے گی تو اس کے فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں، اس کا بھی نٹ شیل ویو اس نظم کے اندر آ گیا۔ تو ڈاؤن فال کے بھی ریزنز اور رائز کے بھی فیکٹرز، دونوں کا نٹ شیل ویو ایک چھوٹی سی نظم میں آ گیا ہے، اور پھر اقبال نے اس پوری چیز کو کسی ڈپریشن کے اندر ہمیں نہیں مبتلا کیا، کسی پیسمزم کی طرف نہیں لے کے گئے، انہوں نے ایک ہوپ اور انرجی ہمیں دی کہ اچھا بھئی اب آگے چلو، کیونکہ یہ نظم دیکھیں، بانگ درا، کال آف مارچنگ بیل، قافلے کو جگانا، یہ اس میں کھڑی ہے، وہ میرے قافلے میں لٹا دے اسے، وہ قافلے کے اندر وہ۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اس نظم کو، میں آج کا فارمیٹ یہ ہے کہ میں اب اس نظم کو ایک دفعہ تحت اللفظ پڑھوں گا، اس کے بعد پھر میں اس کے اشعار کے اوپر ون بائی ون ذرا سی ڈیٹیل میں جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ سوال جواب کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کے جو سوالات ہیں اس کو ہم ایڈریس کریں، آپ کی کوئی بات ہے تو وہ سامنے آئے، اور پھر اس کے بعد ہم اس نظم کو ایک دفعہ ترنم سے سنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ترنم کے لیے میں آپ کو بعد میں اناؤنس کروں گا، زینب موجود ہیں، ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی رات میں کہ وہ نظم کو ترنم میں سنائیں، تو وہ آخر میں ہم کریں گے، ٹھیک ہے بھائی، شروع کریں۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، سمال فقر فخری کا رہا شان امارت میں، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ حافظ شیرازی کے شعر کا ایک مصرع ہے، جو بہت سے ریسرچرز کا خیال ہے کہ شاید یہ وہ مصرع ہے جس نے اقبال سے پوری نظم جو ہے وہ لکھوائی ہے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، غنی روزے سیاہ پیرے کنارا تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخارا۔ یہ آخری شعر غنی کاشمیری کا ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو یہ اقبال کی نظم ہے، اس میں اقبال کا صوتی آہنگ اور ایک جوش نظر آتا ہے۔ دیکھیے ایک اصول شعر کے ساتھ تعلق کا یہ سمجھ لیجئے
کہ شعر پہلے دل کے لیے ہے بعد میں ذہن کے لیے. نثر پروز کے ساتھ تو ترتیب الٹ ہو سکتی ہے کہ پروز جو ہے وہ پہلے فہم کے لیے ہے بعد میں فیلنگز کے لیے ہے, لیکن پوئٹری پہلے فیلنگز کے لیے ہے بعد میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے. آپ کی فیلنگز کو اس نے اگر امپروو کیا ہے تو آپ نے پہلا اسٹیپ سمجھ لیجئے لیا ہے, انڈرسٹینڈنگ بعد میں آئے گی. انڈرسٹینڈنگ از دا سیکنڈ لیول. ٹھیک. دوسری بات, تو اس کو سننے میں, محسوس کرنے میں پہلا وہ والا ہم اس پہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک تو لفظ کا ایک کہہ لیجئے آبسٹیکل ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ لفظ جو ہے وہ نامانوس ہوتا ہے, ہم انفیملیئر لفظ ہوتا ہے, یا وہ فریز انفیملیئر ہوتا ہے. لفظ تو فیملیئر ہوتا ہے لیکن وہ جو کمپوزیشن آف ورڈز ہیں وہ کچھ انفیملیئرس ہیں, یا پھر اس کے اندر کوئی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور کوئی اشارہ, کوئی میٹافر, کوئی سیمیلی, کوئی اس میں سمبولزم ہوتا ہے جو کہ جس کو پھر کھولنا پڑتا ہے. تو پھر ہم اب وہ والا کام کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک. اس نظم کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس کا جو پہلا ہاف ہے, میں نے شروع میں بتایا کہ اس نظم کے اندر 3 بڑے مقاصد پورے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اسباب زوال امت, اس کا ایک نٹ شیل ویو آ رہا ہے, اور اسباب یا عوامل عروج امت, اس کا بھی ایک نٹ شیل ویو آ رہا ہے. تو اسباب زوال امت جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا. اچھا, عروج جو ہیں اس کے جو اسباب ہیں وہ تقریباً 10 کے قریب, 9-10 کے قریب بیان ہوئے, 9 سے 10. اور جو زوال کے جو فیکٹرز ہیں یا اسباب ہیں وہ کوئی 5 میجر ہیں. وہ کیا ہیں وہ اب آپ, جب میں نظم پڑھوں گا تو آپ خود بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے. اور تیسرا کام یہ کہ اس کے نتیجے میں ہمیں جگانے کی اور قافلے کو دوبارہ سے لے کے چلنے کی جو جستجو ہے, یہ تو بانگ درا کی کسی بھی پیس آف پوئٹری کا ایک جینرک پرپس یہ ہے کہ وہ جگائے گی, وہ قافلے میں آپ کو دوبارہ سے یکجا کرے گی. وہ گھنٹی بجائی اس لیے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں تو 12 اشعار میں سے شروع کے جو 6 اشعار ہیں ان کا فوکس کہیں اور ہے, اور پھر جو 6 اشعار ہیں ان کا فوکس کہیں اور ہے. وہ آپ خود دیکھیں گے وہ کیا ہے. کبھی ہے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. گردوں کہتے ہیں آسمان کو. اور مسلمانوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کی عبادت ایک طویل عرصے سے کہہ لیجئے کہ ہم قضا کرتے آ رہے ہیں. ہم نے غور و فکر اور تدبر کی عبادت کو چھوڑے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا ہے, بلکہ غور و فکر اور تدبر کو عبادت کے طور پر پہچاننے کی لیاقت بھی ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے. مطلب اس کو عبادت شمار بھی کر لیں, یہ لیاقت بھی ہماری جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے. تو اقبال جو ہیں وہ اس پورے سینیریو میں ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے. تو وہ یہ سوال آپ اس وقت کرتے ہیں نا جب کوئی تدبر نہ کر رہا ہو, اور کون سا آسمان, مطلب کس آسمان کے تم ستارے تھے, ٹوٹے ہوئے زمین پہ پڑے ہو. اب اقبال نے ایک اور جگہ ایک اور بات کہی, وہ مجھے ایک شعر, عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یعنی یہ جو ٹوٹا ہوا تارا جو ہے نا وہ اقبال کے یہاں 2 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے اس پورے, یہ کہیں اور یہ والا ذکر آیا کہ رائز جو ہے نا وہ آپ سے بہت ایکسپیکٹڈ ہے, آپ سے بہت توقع ہے کہ آپ جب رائز کریں گے تو مطلب آپ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام پالیں گے. اور اب یہ جو نظم ہے یہ ٹائٹل شعر ہے. اب باقی تمام اشعار جو ہیں وہ آپ سمجھیے کہ وہ کیا گردوں تھا, وہ کون سا آسمان تھا جس کے تم ستارے تھے, اس عہد کی اب تصویر آگے آئے گی. اور تدبر سے پرہیز کرنے کے نتیجے میں ایک بات اور پتہ لگ گئی کہ یہاں پر وہ جو میں 5 فیکٹرز وہ اور 9-10 فیکٹرز وہ کہہ رہا تھا, تو وہ جو 9-10 فیکٹرز ہیں کہ آپ, یعنی پہلا فیکٹر ہے تدبر, یعنی فیکٹرز آپ کے رائز کے جو فیکٹرز ہیں اس میں تدبر, یعنی آپ اپنی حالت پہ غور تو کریں, آپ اپنی حالت پر سوچنا تو شروع کریں آپ ایسے کیوں ہیں. تو تدبر جو ہے وہ تدبر کا دروازہ کھولیں گے اور پھر وہ آگے بڑھیں گے. پھر اس کے بعد آگے, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تو مسلمان کی جو, اچھا یہ اس قوم سے مراد ہے
وہ قوم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہہ لیجئے یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہوتی ہے، ہم بھی اسی امت میں شمار ہوتے ہیں، اور پھر اس نے جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو محبت کا، دنیا کو علم کا، دنیا کو کہہ لیجئے جو بھی اس کو حقیقت اس کے سامنے لے کر آئے، وہ پیغام جو ہے پوری محبت کے ساتھ پوری دنیا میں انہوں نے پھیلایا. لیکن ان کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی، ان کی نفرت بھی اللہ کے لیے تھی. لہٰذا جب ان کے سامنے ایک ایسی کہہ لیجئے سلطنت آئی جس نے کہہ لیجئے کہ اس کے اوپر کہہ لیجئے اس کی مخالفت کی، یا مخالفت تو الگ بات ہے، یعنی سمجھیے کہ اس نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اس نے اس کے خلاف یعنی اس کے اوپر گستاخی کی، اس کو جھٹلایا، اور پھر وہ پورا جو عہد تھا، یہ جو تاج سر دارا سے مراد جو ہے وہ فارس، دو بڑی سپر پاورز تھیں اس ٹائم پر، ایک فارس اور ایک روم. اور جو فارس جو تھا وہ یہ وہی قوم ہے جس نے تاج سر دارا کی تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہوں. سکندر اعظم نے، دارا ایران کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا سر قلم کیا سکندر اعظم نے، لیکن وہ جو بادشاہت تھی یا وہ جو پوری تہذیب تھی، اس تہذیب کو نہیں مٹا سکا. بادشاہ کو ختم کرنا اور بات ہے، تہذیب کو اپنی تہذیب سے ریپلیس کرنا اور بات ہے. تو بادشاہ چلا گیا تھا لیکن اس کا تاج جو ہے وہ آگے، اس کی لیگیسی آگے چلتی رہی اور وہی آرڈر چلتا رہا. اور اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کے بعد سے جب وہ ایران کے اندر اسلام آیا ہے اور اسلام نے اپنی پوری تہذیب وہاں انٹروڈیوس کی ہے، تو وہ قوم ہے جس نے اس کا خاتمہ بھی کیا، اور وہ قوم ہے جس نے تمہیں اپنی پوری محبت سے تمہاری تربیت کی اور تم اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو. تو یہ آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے. تو تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تو وہ جو کہہ لیجئے کہ وہ مسلمان یا وہ مسلم معاشرہ جس کے اندر کہہ لیجئے دو کوالٹیز اور سامنے آ رہی ہیں کہ وہ محبت کے ساتھ دنیا کی دوسری قوموں کو دعوت دیتا ہے، اس کو اپنا علم دیتا ہے، اس سے ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر کہیں کوئی ظلم کا یا کوئی ایسا ناانصافی کا نظام ہوتا ہے تو وہ اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ پاتا. وہ چاہے جتنا پرانا ہو، وہ اس کے سامنے کہہ لیجئے وہ جو تہذیب محبت اور علم کی تہذیب ہوتی ہے وہی غالب آ جاتی ہے. یہ اس کے اندر تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. تمدن آفریں یعنی یہ وہ تہذیب، یہ وہ علم تھا جس نے ایک بہت شاندار تہذیب برپا کی، مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، اور اس نے پوری دنیا کو کہہ لیجئے بستیاں بسانے کے بھی طریقے بتائے، رہنے کے بھی طریقے بتائے، آپ کہہ لیجئے علمی مراکز بھی اس نے قائم کیے. اس نے بہت سارے اس نے جو ہے فنون میں بہت زبردست اس نے کہہ لیجئے کمال دکھایا. تو اس نے جو ایکسلنس کے سٹینڈرڈز اسٹیبلش کیے، سوشل لائف کے بھی، سوسائٹی کی کہہ لیجئے ایک بہت خوبصورت بہت آئیڈیل سوسائٹی اس نے اسٹیبلش کر کے دکھائی. تمدن آفریں آئین خلاق آئین جہاں داری، یعنی گورننس کے جو پرنسپلز اس نے انٹروڈیوس کیے یہ اس کے خالق تھے. خلاق کہتے ہیں کہ یہ وہ دنیا کو گورننس کے پرنسپلز سکھانے والے لوگ تھے. اس وقت آپ ویکیپیڈیا پہ جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر کی کے تعارف میں ویکیپیڈیا یہ لکھتا ہے، اور یعنی ویکیپیڈیا کے اندر یہ بات آپ کو نظر آئے گی، اور صرف حضرت عمر نہیں بلکہ کئی لوگوں کے تعارف میں نظر آئے گی. تو میں نے حضرت عمر کا ویسے ہی میں نے ذکر کر دیا، یہ بالکل اوپن فیکٹ ہے. آپ جائیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ یعنی دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ حضرت عمر نے، اور اس کے علاوہ اور بھی حضرت ابو بکر نے بھی، حضرت علی نے بھی بہت سے جو ایسے اصول گورننس کے دیے ہیں، جسٹس کے دیے ہیں، سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے دیے ہیں، اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے دیے ہیں، اور جو معاشرے کی ایکسلنس کے لیے جو پرنسپلز انہوں نے دیے ہیں، ان پرنسپلز کو دنیا میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ پہلا پراپر ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ اسکینڈینیوین کنٹریز نے
یا جو ماڈل انہوں نے ماڈل آف ایکسیلنس اس وقت دنیا کو ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، وہ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو ارلیسٹ مینیفیسٹیشن تھی وہ کیلیفیٹ کے دور میں مسلمانوں کا خلافت راشدہ جو تھا اس کے ابتدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا تسلسل آگے بھی نظر آتا ہے، پھر اسپین تک جاتا ہے، پھر وہ غرناطہ میں جاتا ہے، پھر وہ اور جگہوں پہ جاتا ہے، وہ تو مختلف پیریڈز آتے ہیں اس کے، مطلب وہ بنو امیہ کے بعد بنو عباس، فاطمیت کا دور ہے، تو یہ کئی اس کی جھلکیاں مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہیں۔ تو یہ وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، شتر بانوں بڑی اہم اصطلاح ہے۔ شتر بانوں کہتے ہیں اونٹوں کی لگام کو اپنے قابو میں رکھنے والے لوگ۔ تو یہ جو اصطلاح ہے نا، یہ قرآن کے اندر بھی اور ویسے بھی، مطلب اردو اقبال کی شاعری میں بھی اور پھر فارسی شاعری میں بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ہمارے نفس کی کیفیت جو ہے وہ اونٹ کی طرح ہے، اور نفس کے اونٹ کی لگام اگر آپ نہیں تھام سکتے تو آپ دنیا پہ حکومت کرنے کے اصول دریافت نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں نے جو پوری دنیا پر حکومت کرنے کی لیاقت حاصل کی تھی، وہ اپنے نفس کے اونٹ کی لگام کو اپنے قابو میں رکھنے کے نتیجے میں حاصل کی تھی۔ تو اب اس شعر کو اگر ہم دیکھیں کہ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، یعنی وہاں پر سارے وہ تھے، اونٹ چلاتے تھے، تو ان کے اندر وہ اس کے دو مطلب ہوئے، یعنی ایک مطلب تو وہ واقعی کہ وہ اونٹ چلاتے تھے، اونٹوں والے لوگ تھے، اونٹوں کے قافلے لے کے چلتے تھے، لیکن اپنے نفس کے اونٹ کو بھی اس کے اوپر اپنی قدرت انہوں نے حاصل کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا شعر ہے، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ یہ حدیث ایگزیکٹلی یہی حدیث انہوں نے، یعنی اقبال نے اس حدیث کو اس میں پرو دیا ہے، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں۔ اور پھر اگلا جو مصرع ہے وہ حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع، دوسرا مصرع انہوں نے لیا، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ تو الفقر فخری جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقر میرا فخر ہے۔ اب فقر کیا ہے، اس کو ذرا سا یہاں اس پہ تھوڑا سا چند منٹ رکتے ہیں کہ دیکھیے آج کے عہد میں کسی انسان کے لیے فقر کو سمجھنا اور فقر کے لیے اپریشیٹو ہونا آسان نہیں رہا، بلکہ تہذیب کیا کرتی ہے، دیکھیں مغربی تہذیب نے کیا کیا، مغربی تہذیب نے، یہ میں ذرا سا اس کو پہلے ہم اپنے مسئلے کی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد ادھر آتے ہیں، یہ بہت بڑا فریز ہے، الفقر فخری بہت بڑا فریز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فقر میرا فخر ہے۔ تو فقر ہوتا کیا ہے، تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ تہذیب جو ہے نا، یہ مغربی تہذیب جو ہے، یہ روایتی لفظوں کے نئے مطالب متعین کر دیتی ہے، اور پھر آپ ایک روایتی لفظ کو ان معنوں میں سمجھتے ہیں جس کی اجازت آپ کو مغربی تہذیب دیتی ہے، آپ اس سے باہر نکل کے اسے نہیں سمجھ پاتے۔ تو جو 1400 سال کی اسلامی تہذیب ہے نا، اس میں تقریباً 1000 سال تک کسی انسان کے تعارف کا سب سے بڑا حوالہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو فقیر کہلوائے، یعنی کسی انسان کا اپنے تعارف میں، یعنی بادشاہ اپنے آپ کو یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ حضرت میں تو فقیر ہوں، فقیر منش بادشاہ اگر لوگ اسے کہہ دیں تو وہ اس بات پر مطمئن ہو جاتا تھا اور خوش ہو جاتا تھا کہ اچھا مجھے فقیر مانا ہے۔ یعنی فقیر کا جو لفظ تھا 1400 سال کی اسلامی تہذیب میں، 1000 سال کی روایت، 1000 سال کی تہذیبی روایت فقیر کے لفظ کو ایک ٹائٹل کے طور پر، ایک ایوارڈ کے طور پر، ایک کہہ لیجئے میڈل کے طور پر، یعنی میرے تعارف میں یہ لفظ ایسا ہے جیسے آپ نے مجھے ایک میڈل لگا دیا، فقیر۔
لیکن مغربی تہذیب نے کیا کیا کہ لفظوں کے معنی بدل دیے، اور بہت سے لفظ تو ایسے ہیں جن کی قدر کرنے کی صلاحیت آپ 21ویں صدی میں کھو بیٹھے ہیں. یعنی وزاداری ایک لفظ ہے، وزاداری یہ سننے کا موقع بھی بہت کم لوگوں کو ملا ہوگا، بولنے کا تو شاید ہی کسی کو موقع ملا ہو، سمجھنے کا موقع بھی نہیں. وزادار کسے کہتے ہیں؟ انکساری یہ کوئی بڑی چیز ہے، یہ انکساری کیا ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتی. منکسر المزاجی کیا ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتی. یہ وہ الفاظ ہیں جن کی قدر اور جن کی عظمت جو مغربی تہذیب ہے اس نے ہمارے اندر سے ختم کر دی ہے. بالکل اسی طرح ایک بہت بڑا لفظ تھا، وہ تھا فقر اور فقیر ہونا. اب جو ہے ہم کسی کی، یعنی اب یہ اس کا بالکل الٹ مطلب ہے. یعنی آپ کہتے ہیں یا بالکل فقیر لگ رہے ہو، فقیروں والا حلیہ بنایا ہوا ہے، اگر اس طرح کرو گے تو لوگ فقیر سمجھیں گے. تو یعنی فقیر سمجھیں گے اس کا مطلب ہے بہت برا سمجھیں گے. تو فقیر ہونا جو ہے وہ اب برا ہونے کی علامت ہے. فقیر ہونا آپ کی تہذیب میں سب سے بڑے آدمی، یعنی کوئی آدمی اپنے آپ کو فقیر کہلواتا تھا تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی. یہ آپ سوچئے کہ یہ وہاں سے چل رہا. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ ہے، یعنی وہ انسان، اب اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، وہ انسان جو اپنی ضروریات کو، بلکہ تھوڑا سا میں اور پیچھے سے جاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں الفقر فقری، تو فقر سے ان کی کیا مراد ہے، اور روایتی اسلامی تہذیب میں فقر کا مقام کیا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا یہ سمجھیے، وہ انسان جو اپنی نیڈز کو منیمائز کر لے، وہ انسان جو اپنی نیڈز کو منیمائز کر لے اور اپنی نیڈز کو، اس کی بیشتر نیڈز غیر مادی ہوں، مادی نہ ہوں. پہلی بات تو یہ اس کی نیڈز کم سے کم ہو جائیں. دوسری بات یہ کہ وہ جنہیں اپنی اہم نیڈز سمجھ رہا ہے وہ غیر مادی ہیں، مادی نہیں ہیں. تیسری بات، ان نیڈز کے پورا ہونے کے لیے وہ انسانوں کا محتاج اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہتا. اگر کسی انسان میں 3 صفات پیدا ہو جائیں تو وہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا آدمی ہوتا تھا، اور یہ شان فقر ہوتی تھی. یعنی آپ اپنی نیڈز کو کم سے کم کر لیں، پوائنٹ 1. آپ کی نیڈز، آپ جنہیں اپنی اصل نیڈز سمجھیں، یعنی اگر آپ کہیں کہ بھئی میری جتنی بھی نیڈز ہیں ان میں میری زیادہ اہم نیڈز وہ ہیں جو میٹیریلسٹک نہیں ہیں. میری جو میٹیریل نیڈز ہیں وہ میرے لیے غیر اہم ہیں، میری جو نان میٹیریل نیڈز ہیں وہ میرے لیے زیادہ اہم ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں، اگر کسی انسان کے پاس پیسوں کی کمی ہو اور اسی انسان کے پاس علم کی بھی کمی ہو، تو وہ اپنی کون سی کمی کو زیادہ شدت سے محسوس کرے گا؟ اگر کسی انسان کے پاس پیسوں کی بھی کمی ہو اور علم کی بھی کمی ہو تو وہ اپنی کون سی کمی کو زیادہ شدت سے محسوس کرے گا؟ پیسوں کی کمی کو. اور اسے کون سی کمی کو زیادہ شدت سے محسوس کرنا چاہیے؟ علم کی کمی کو. اچھا، پیسوں کی کمی اگر دور بھی ہو گئی تو کیا اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی؟ زندگی کا ایکسپیرینس بہتر ہو جائے گا؟ زندگی کی معنویت بہتر ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. میننگ فل لائف پیسے سے انیبل نہیں ہوگی، علم سے انیبل ہوگی. پیسے کی کمی دور ہو گئی، وہ علم کی کمی دور ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ پیسے کی کمی بھی شاید دور ہو جائے، لیکن یہ اہم کمی ہے. تو فقر کا مطلب یہ ہے کہ انسان چیزوں پر سے ڈپینڈنس اپنی ختم کر لے. یعنی ہیں تو ٹھیک ہے، کسی چیز کا ملنا اس کی خوشی میں اضافے کا باعث نہ بنے، کسی چیز کا چھننا اس کے غم کو پیدا کرنے کا باعث نہ بنے. یعنی آپ نے کہا تمہیں BMW مل گئی تو اسے رتی برابر خوشی نہیں ہوئی، آپ نے کہا تمہاری CD70 چھن گئی تو اسے رتی برابر افسوس نہیں ہوا. تو یعنی کسی بھی صورت میں یہ ہے فقر کی کیفیت، یعنی ایک بے نیازی کی کیفیت. رب کریم کے تعارف کا ایک حوالہ ہے کہ رب کریم صمد ہے، بے نیاز ہے. اور بے نیاز جو ہستی ہے اس کی بے نیازی دیکھیے کہ پورے قرآن میں رب کریم کی جتنی بھی کہہ لیجئے صفات ہیں کہ وہ رحیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ غفور ہے، وہ کریم ہے، وہ جبار ہے، وہ یہ ہے، وہ جتنی بھی اس کی العزیز ہے، القدوس ہے، اس کا ذکر کئی جگہوں پر آیا ہے، اکثر آیا ہے، بعض کا تو بہت آیا ہے. بے نیاز کا صرف ایک ہی دفعہ ہے، صمد کا صرف ایک ہی دفعہ ہے. اس لیے کہ اگر وہ بار بار بتائے گا کہ میں بے نیاز ہوں، دیکھو میں بے نیاز ہوں،
سنا تم نے میں بے نیاز ہوں؟ ارے سنتے ہو، ارے تمہیں پتہ لگا میں بے نیاز ہوں. تو یہ بے نیازی، یہ شان بے نیازی کے خلاف ہو جائے گا. ایک ہی دفعہ بتایا اللہ الصمد، ایک ہی دفعہ، بار بار نہیں بتایا، ایک دفعہ. تو بندے کا جو ایک کہہ لیجئے جو بندے کے اندر، یعنی بندے کی وہ صفت جو خدا کی کسی صفت سے کوئی کسی درجے پہ نسبت رکھے گی، وہ ہے فقر. یعنی اللہ بے نیاز ہے اور وہ ہمارا فقر اگر فقر ہو جائے، الفقر فقری، ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم محتاج ہیں رب کریم کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بتا رہا ہے کہ بھئی ہم عبادت بھی جو کرتے ہیں نا تو آپ کی مدد اس کے لیے ضروری ہے. ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی مدد کے بغیر تو ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے. تو بے نیاز ہم نہیں ہیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ چیزوں سے بے نیازی اور چیزوں کے لیے، تو یہ ہے وہ بات کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرے لیے میرا رب کافی. تو وہ جو ان کی تربیت میں لوگ نکلے وہ وہی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بھائی تبوک کے موقع پہ حضرت عمر سے کہ بھائی تم کچھ گھر کے لیے بھی چھوڑا؟ سبھی لے آئے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے آدھا ادھر رکھا ہے، آدھا ادھر لے آیا. حضرت ابوبکر سے پوچھتے ہیں، میں نے وہاں پر میں سارا ہی لے آیا، وہاں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. تو یہ وہ شان فقر ہے جو یہ وہ فقر کا کلمہ ہے. تو فقر جو ہے، ہماری تہذیب نے فقر کے تصور کو جس طرح سے مجروح کیا ہے، فقر آپ کی شان ہوتا تھا، فقر آپ کی پشیمانی بن گیا. مطلب ہم فقر اختیار کرنے کی بات دیکھیں، فقر اختیاری، فقر سادگی کون اختیار کرے گا، غریب یا امیر؟ اختیار کون کرے گا؟ اختیار کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کریں یا آپ یہ کریں. چوائس ہے. چوائس یہ ہے کہ یا تو سادہ رہیں یا یہ کریں. تو یہ چوائس، سادگی ایز چوائس کس کے پاس ہے؟ امیر کے پاس ہے، پیسے کے والے کے پاس. اس وقت غریب آدمی جو ہے وہ شان و شوکت اختیار کرتا ہے کریڈٹ پر. اس وقت ہم یہاں پہنچ گئے. غریب آدمی تو کرتا ہی نہیں ہے، یہ سادگی کوئی اختیار نہیں کرتا. تو فقر جو ہے وہ آپ کا ایک بہت بڑا، یعنی جو کیپٹلزم ہے، کنزیومرزم ہے، اس نے آپ کو اس کو بہت بری طرح نقصان پہنچا. اب دیکھیے، سما کہتے ہیں سینیریو، ایک پورا ایک سمجھیے ایک فضا پیدا ہوئی، ایٹماسفیئر کہہ لیں آپ، ایک سین دیکھ. سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں. اور پھر اس کے بعد اس میں اب آپ اس کو دیکھیے کہ جب بیت المقدس کی حضرت عمر چابیاں لینے گئے تو کس کیفیت میں گئے پتہ ہے؟ وہ بیت المقدس جب مسلمانوں نے لیا ہے تو صرف ایک خلیفہ، ایک گھوڑا اور ایک غلام یہ گئے تھے. اور پوری جو کہہ لیجئے سامنے جو، یعنی انہوں نے اکیلے، حضرت عمر تنہا گئے. حضرت عمر پیدل تھے، غلام کیونکہ ایک جانور تھا تو ایسا طے ہوا تھا کہ اتنی دیر آپ سواری کریں گے، اتنی دیر میں پیدل چلوں گا، اتنی دیر آپ. تو جس وقت وہاں پہنچے تھے تو غلام اس وقت جانور پہ تھا، حضرت عمر پیدل تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اکیلے تھے. اور اتنا روب تھا انہوں نے چابیاں دے دی. انہوں نے کہا بھائی، اور جب آپ کے ہاتھ سے چھنا ہے تو آپ کا اچھا خاصا آپ کی مطلب ایک آپ کی قوت تھی. آپ جب خلافت عثمانیہ کا دائرہ سینٹرل ایشیا تک پھیلا ہے تو جن بادشاہوں نے سرنڈر کیا تو انہوں نے آپ کے ان لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جن کی تلواریں پرانی اور ٹوٹی ہوئی تھیں، جن کی حالت بڑی ایسی تھی، بالکل مطلب کوئی بہت اچھی کنڈیشن میں نہیں تھے. اور پھر وہ ٹائم آیا، خلافت عثمانیہ کو کئی اسٹیٹس نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے تمہیں جزیہ، جاؤ. یعنی وہ انہوں نے بھیجا اپنا آدمی کہ بھائی اینول ٹیکس کلیکشن کے لیے جو بھی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کے وہ لوگ کہاں گئے جو پھٹے ہوئے کپڑوں میں آتے تھے اور برے حال میں آتے تھے اور جن کے پاس تلواریں وغیرہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو پوری دنیا میں ہماری حکومت ہے، بہت ہمارے پاس مال وال آ گیا ہے،
اب مطلب وہ بہت شان و شوکت سے آئے تھے, ان کے بڑے زبردست ان کے ڈریس تھے, بڑے زبردست ان کی. تو بادشاہ نے کہا یہ وہ والے بندے کہاں گئے جو پہلے آتے تھے, جو بالکل برے حال میں آتے تھے اور ان سے ہم ڈرتے گھبراتے بھی تھے, وہ ان کو ہم دے دیتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ تو اب بڑے اچھا حال ہو گیا, اب سب صحیح ہو گیا, اب ہم مطلب ہماری ہر جگہ حکومت ہے, بہت ہمارے پاس مال بہت ہے, تو اب یہ سب. تو بادشاہ نے یعنی انہیں لوٹا دیا. انہوں نے کہا اچھا یہ کنڈیشن ہے, وہ بندے اب ختم, مطلب وہ دور چلا گیا, تو جاؤ بھاگ جاؤ, ہم نہیں دیں گے, اور جا کے بتا دو کہ اب میں نہیں. مطلب انہوں نے بند کیا اس ٹائم پر. آپ کا روب اور دبدبہ اس وقت ختم ہو گیا. رہا سما الفقر فقری کا, رہا شان امارت میں. امارت کہتے ہیں آپ کا رول تھا, آپ کی دنیا پر ایک حکومت تھی, آپ امیر تھے دنیا کے, امارت تھی. سما الفقر فقری کا, فقر میرا فقر ہے. آپ جب حاکم تھے, خلیفہ تھے, تو اس کے اندر. اور پھر اگلا شعر جو ہے, جو اب میں حافظ کے شعر پہ آتا ہوں, بہت خوبصورت. باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا. اگر بہت خوبصورت, یعنی کوئی انسان خود ہی بہت خوبصورت ہو, تو اسے سرخی, پاؤڈر اور میک اپ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو خود ہی اس کی بیوٹی جو ہے وہ انف ہوتی ہے نا. تو یہ اس کا جو دوسرا, یعنی تو وہ جو مسلمانوں کی جو یعنی انسان ہونے کا شرف اگر کوئی ریئلائز کر لے, تو برانڈڈ کلوتھس اس کے تعارف کا حوالہ نہیں بنے گا نا, یا بنے گا؟ یا مطلب اگر کسی کو ناز کرنے کی درست وجہ میسر آ جائے, تو اس کے لیے مطلب خضاب اہمیت نہیں رکھے گا نا, یا رکھے گا؟ یا ہیئر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت اسے نہیں محسوس ہوگی نا, یا ہوگی؟ کیا خیال؟ تو یہ والی بات. اب یہ بہت خوبصورت. باب و رنگ و خال و خط, یہ اس کو کہتے ہیں باب و رنگ و خال و خط. باب سے مراد ہے کہ چہرے کو بہت اچھی طرح دھونا, رنگ کا مطلب ہے کہ چہرے پہ سرخی پاؤڈر لگانا, خال کا مطلب ہے کہ چہرے پر کوئی تل یا نقش بنانا, اور خط کا مطلب ہے کہ آنکھوں میں لمبی لمبی جو ہیں وہ جو کاجل واجل لگاتے تھے, کیا لگاتے تھے, یہ پوری وہ جو مطلب سمجھ لیں بناؤ سنگار کے جو 4 اسٹیپس ہیں, وہ شیخ سعدی نے بیان ہے. باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا. خوبصورت چہرے کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ سما الفقر فقری کا, رہا شان امارت میں, باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا. کلیئر ہو رہی ہے؟ کمال کا. اچھا, اب اس کے بعد اب آپ دیکھیے اس میں وہ جو اسباب ہیں نا, وہ ہم آخر میں دوبارہ نٹشل ویو میں دیکھ لیں گے. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے, کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. یعنی وہ لوگ حالت فقر میں ہوتے تھے, ان کے پاس اگر کچھ نہیں بھی ہوتا تھا کھانے کے لیے یا اپنی ضروریات کے لیے, تو وہ اتنے مطمئن ہوتے تھے, اور ان کی جو سائیکک کنڈیشن تھی وہ اپنی بہترین فارم پہ ہوتی تھی. اتنی بہترین فارم پہ ہوتی تھی کہ آج ابراہیم ماسلو اس کا تصور نہیں کر سکتا, وہ امیجن نہیں کر سکتا کہ اچھا یعنی ایک آدمی 3 دن سے فاقے کی کیفیت میں پھر بھی مطمئن ہے. ایک کھجور تبوک کے موقع پر 3 صحابہ میں ڈیوائیڈ ہوتی تھی, پورے صبح سے لے کے شام تک ایک کھجور ملتی تھی, 3 میں ڈیوائیڈ ہوتی تھی. کین یو امیجن؟ اور مطمئن تھے. یہ جو کیفیت تھی, اور اب اس کیفیت میں دیکھیے کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے. جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, اس وقت بھی ان کی غیرت اور ان کی سینس آف سیلف ریسپیکٹ اور خودداری اتنی اسٹرانگ تھی کہ جو دینے والا, وہ بندہ جو ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ لے کے آتا تھا, وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں ان کی خدمت میں کچھ پیش کروں اور یہ ناراض ہو جائے مجھ سے کہ آپ کو یہ جرت کیسی ہوئی کہ آپ میری مدد کے لیے آ گئے, آپ نے یہ سوچا کیسے؟ امام مالک کے بارے میں خلیفہ کو پتہ لگا کہ امام مالک کی حالت بہت امام مالک ٹف ٹائم بھی انہوں نے بہت دیکھا اور بہت زبردست ٹائم بھی انہوں نے دیکھا. ان کی لائف کے 2 پیریڈز ہیں. تو امام مالک کا جب لوگوں کو پتہ لگا, لوگ بہت محبت کرتے تھے امام مالک سے, بہت چاہتے تھے. یعنی امام مالک
کی باتیں مانے یا نہ مانے، ان کو چاہتے تو سب تھے مطلب یہ تو اس میں تو مطلب کوئی یعنی ان کی عظمت کو تو تسلیم کرتے تھے، پھر ان کو مانتے بھی تھے۔ امام مالک کو بہت سارے دربار سے وابستہ لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو ہیلپ کریں، اور امام مالک کی کنڈیشن یہ ان کے گھر کی کیفیت یہ کہ مطلب عید کا دن ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس طرح کی کئی دفعہ ایسی سچویشنز آئیں بالکل، اور گھر پہ مہمان کو لے آئے، ایک مسافر آیا امام سے سوال کرنے، اس کو لے گھر آ گئے، چلو بھائی تم کہاں رہو گے، چلو ہمارے گھر رہو اپنے پاس کچھ نہیں ہے، اور اب اس مہمان کے لیے قرض لینے نکل رہا ہے، یعنی اس کے لیے اچھا ذرا میں دیکھتا ہوں عید کا دن ہے، کہیں کسی سے پتہ کرتا ہوں کہ اب اس کو کچھ کھلانا ہے، تو اپنے لیے تو کہیں نہیں لے رہے تھے، اس کے لیے کہیں انتظام کرنے نکلتے ہیں۔ اس طرح کی کیفیت یہ ان بڑے بڑے لوگوں کی تھی، اور اس میں ان کے پاس کوئی دربار سے کوئی مدد لے کر آتا ہے اور اس کو وہ بالکل ایسے بات کرتے ہیں کہ وہ مدد والا آدمی حیران ہوتا ہے کہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ضرورت ہے، نہیں تو یہ تو ان کا تو لہجہ نہیں بتا رہا کہ یہ تو گھبراتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ کیفیت ہماری بہت بات تک رہی ہے، بلکہ یہ جو کیفیت تھی نا یہ ہماری بہت بات تک رہی ہے۔ ہم نے ابھی پچھلے دنوں نذیر اکبر آبادی پہ پروگرام کیا۔ نذیر اکبر آبادی تو بہت، یہ کوئی ہماری گولڈن ایرا کی شخصیت نہیں ہے، یہ تو ابھی بہت بات کی شخصیت ہے، ابھی یعنی کوئی زیادہ پرانی شخصیت نہیں ہے، 100 سوا 100 150 سال 200 سال پہلے کی 150 سال پہلے کی شخصیت ہیں۔ ان کو ایک دفعہ نواب نے ان کی مدد کرنے کے لیے ایک اشرفیوں کی تھیلی بھیجی، تو اور نواب صاحب نے کہا کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کبھی دربار تشریف لائیے، آپ کو ہم موقع دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ تھیلی کہا کہ اچھا یہ اس تھیلی کا میں کیا کروں پھر ان کی حالت گھر میں چولہا نہیں جل رہا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جو تھیلی اشرفیوں کو بھیجی انہوں نے پوچھا تو اس کا ہم کیا کریں گے، یہ آپ نے کیوں بھیجے؟ اور اس کے بعد پھر اگلے دن انہوں نے کہا کہ وہ دربار میں بلایا، انہوں نے کہا کل میں آپ کو جواب دوں گا۔ اگلے دن جب وہ آئے تو انہوں نے تھیلی واپس کر دی، انہوں نے کہا بھائی اس کی وجہ سے پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، تو یہ تو آپ لے جائیں پہلے اس کے بعد بات ہوگی، میں یہ زیادتی برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے اشرفیوں کی تھیلی دے رہے ہیں۔ مطلب عجیب، مطلب یہ اس وقت ان امیجنیبل ہے۔ تو یہ جو چیز تھی نا کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، کہ میں ان کو جو گفٹ دے رہا ہوں یہ کہیں برا نہ مان جائیں اور اسے ریجیکٹ نہ کر دیں اور اس پہ ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے، یہ کنڈیشن تھی۔ یعنی بعض اوقات بادشاہ پوچھا کرتے تھے دوسرے لوگوں سے کہ یہ بتاؤ، کوئی ایسی صورت بتاؤ کہ یہ امام میری دی ہوئی تحفے کو قبول کیسے کرے، اس کے لیے مشاورت کرتے تھے کہ کیسے میں ان کو اس بات پہ راضی کروں کہ یہ میری دی ہوئی چیز کو قبول کریں۔ اعزازی کہہ لیجئے عہدہ دیتے تھے کہ اس اعزازی عہدہ دینے کے نتیجے میں کچھ مشاعرہ کچھ وظیفہ ان کا طے ہو جائے گا، وہ کہتے نہیں مجھے تو نہیں لینا۔ عجیب، انہیں پتہ لگتے تھے، وہ پریشان ہوتے تھے، ان لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیت تھی۔ آپ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، میں کیا بتاؤں کہ وہ کیا لوگ تھے۔ جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، یہ جو 4 لفظ ہیں، جہانگیر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو فتح کرنے والے، جہاں دار کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا کو فتح کرنے کے بعد اس پر حکومت اپنی اسٹیبلش کر کے اس کو بہت اچھے انداز سے اپنی حکومت کو کرنے والے۔ جہاں بانو کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی یعنی لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے والے، یعنی لوگ ان کو واقعی مطلب ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق بھی، یعنی لوگ کہہ لیجئے کہ یہ ایک ظلم کا اور تکلیف کا اور تردد کا اور ایک ہیٹ کا اور ہیٹریڈ کا ریلیشن نہیں تھا، یہ ایک ریلیشن شپ آف لو تھا۔ اور اس کی ایگزامپلز ہیں، اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں۔ جب مسلمانوں نے ایک ٹائم پر رومنز سے فتح کیے ہوئے بعض علاقے جو کرسچنز کے تھے، جب مسلمانوں نے کسی ٹائم پر یہ طے کیا کہ ہم یہ علاقے واپس کرسچنز کو کر دیں، تو کیونکہ اس وقت ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے اور ہم اس کو زیادہ یعنی ہم ان سے وہ لیتے ہیں، کیا نام ہے، جزیہ لیتے ہیں، اور پھر ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم یہ ذمہ داری نہیں نبھا پا رہے، تو ہمیں اس ایریا کو چھوڑ دینا چاہیے، ہم چلے جائیں ایک ٹائم پر ایک علاقہ۔ تو اس علاقے کے تمام عیسائی جمع ہوئے
اور وہ خلیفہ کے پاس آئے اور انہوں نے رو رو کے اس بات کی التجا کی کہ آپ نہ جائیے، آپ سے زیادہ اچھا رولر ہمیں زندگی میں نہیں ملا، ہمیں اپنے عیسائی بادشاہ سے اس بات کا خوف ہے کہ وہ ہمارے مال پر قبضہ کرے گا، ہم پہ ظلم کرے گا، لیکن آپ کے عہد میں ہم اتنے پروٹیکٹڈ اور اتنے سیف رہے ہیں اور ہمارے لیے اتنا سکون رہا ہے۔ انہوں نے روکا انہیں، یہ ہے جہاں بانی۔ یعنی غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، یعنی وہ لوگ جو صحرا میں رہتے تھے ان کو دنیا کو رول کرنے کا جو سلیقہ ان کو ملا وہ کس پائے کا تھا، کیا بتاؤں۔ جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، یعنی وہ نہ صرف یہ کہ علاقہ فتح کرتے تھے، فتح کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک کہہ لیجئے کہ ایک ایسا گورننس کا ایک ایسا نظام جو کہ جس میں ہر انسان اپنے آپ کو سیف تصور کرے، اور پھر لوگوں سے ایسا تعلق جس میں لوگ ان سے جڑا ہوا محسوس کریں، اور پھر جہاں آرا کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوٹیفائی کرتے تھے سوشل نارمز کو، یعنی جہاں آرا کا مطلب آرا سے مراد ہے آرائش، یعنی اس کی سوسائٹی کا جو ایکچول حسن ہے، جسے حسن معاشرت کہتے ہیں، سوشل ایکسیلنس کہتے ہیں، وہ سوسائٹی پھر ایک خوبصورت معاشرہ ہو جاتا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت معاشرہ ہو جاتا تھا، جس میں یعنی وہ معاشرہ ایسا ہو جاتا تھا کہ ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چلے گی ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلی جائے گی تو اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ مطلب وہ ایسے اسٹیٹس ہوتے تھے جہاں کرائم نہیں تھا، جہاں وہ ایسے اسٹیٹس ہوتے تھے جہاں لوگوں میں ایک محبت تھی، تعلق تھا۔ یہ عجیب غیر معمولی بات۔ تو اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اب یہ ساری بات یہاں ایک بہت بڑا طنز ہے اس مسلمان یعنی ہماری حالت پر کہ ہمارے اسباب جو ہمارے زوال امت ہے نا، یہ ایک اور سبب آ رہا ہے کہ اس کی امیجینیشن جو ہے، اس کی قوت متخیلہ جو ہے وہ بہت شکستہ ہے، اس کی جو امیجینیشن کی ایبلٹی ہے وہ بہت لو ہے، اس کی کریٹیو اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی لنگوسٹک کمپیٹنس جو ہے وہ بہت پور ہے، اپنی زبان سے تعلق اس کا کمزور ہے، اس کے نتیجے میں اس کی لینگویج بہت کمزور ہے، تو وہ امیجن نہیں کر سکتا، تم نہیں سمجھ پاؤ گے یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تمہاری نہ تو لینگویج ہے نہ تمہاری امیجینیشن ہے، تم ایک ایسے تعلیمی نظام سے نکل کے آئے ہو، مروبیت کا شکار ہو۔ اب یہ وہ سارے اسباب گنوا رہے ہیں۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیار۔ کیا کہاں تم کہاں وہ، نہیں تمہارا کوئی ان سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، جو تم باتیں کرتے ہو وہ عمل کے لوگ تھے۔ تو ثابت کا مطلب ہے ٹھہرے ہوئے، اسٹیگننٹ، اسٹیشنری۔ سیارہ کا مطلب ہے چلتے ہوئے، یعنی موونگ، متحرک، ان کے اندر ایک ایکٹیو، تو وہ لوگ تھے۔ تو تمہاری کیفیت دوسری ہے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ہم نے اپنے بڑوں سے، اینسسٹرز سے جو ہمیں انہیرٹ ہوا تھا، جو لیگیسی ہمیں ملی تھی، وہ ہم نے گنوا دی۔ سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، یعنی پہلے شعر میں یہ بتایا تھا کہ وہ کون سے آسمان کے تم ستارے تھے، دوبارہ اس طرف آئیے بات کہ وہ سریا ایک رفعت، بلندی کو کہتے ہیں، بلندی سے زمین پر تم آ گئے، اس وجہ سے کہ تم نے اس لیگیسی کی پرواہ نہیں کی، اس کی کیئر نہیں کی، اس کی حفاظت نہیں کی۔ اب وہ لیگیسی کیا ہے، وہ اگلے 2 اشعار میں وہ لیگیسی آئے گی کہ وہ میراث تھی کیا۔ میراث کو گنوانے میں مسلمانوں کے 2 مسائل پیدا ہوئے۔ وہ میراث کیا تھی؟ مسلمان ایک چیز کہلاتی ہے پرسیپشن آف میراث، یعنی اگر ہمارے فرض کیجئے کسی کے والد یا دادا کا انتقال ہو تو اس کا اور اس کے دادا ایک بہت بڑے، یا نانا یا دادا یا والد بہت عالم، بہت ایماندار، بہت خدا خوف، بہت تقوی اور بہت اللہ سے تعلق رکھنے والے انسان تھے، بہت نفیس انسان تھے۔ ان کے پاس یہ ان کی ایک بات تھی، ان کے پاس علم بہت تھا، حکمت بہت تھی، اللہ کا خوف بہت تھا، اخلاص بہت تھا، ٹھیک ہے، انسانوں سے محبت بہت تھی، ان کا انتقال ہوا، اور ان کے پاس جو ہے وہ 50 مربع زمین بھی تھی، اور ان کے پاس جو ہیں وہ
2 پانی کے جہاز بھی تھے اور ان کے پاس بہت ساری اور جائیداد بھی تھی، بہت سارے مویشی بھی تھے، ٹھیک ہے. تو اب اولاد میراث کس کو شمار کر رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میراث شمار کسے؟ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. اب ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹا یہ سمجھ رہا ہو کہ اصل میراث یہ ہے کہ جو ان کا اخلاص تھا، محبت تھی، تقویٰ تھا، ان کا اللہ سے تعلق تھا، علم تھا، حکمت تھا، یہ جو انہوں نے مجھے کام کی باتیں بتائی ہیں یہ میرے لیے میراث ہے. دوسرا کہے نہیں، یہ جو اتنی زمینیں ہیں، جو اتنی جائیداد ہے، جو اتنے جہاز ہیں، جو اتنے مال ہے، یہ میرے لیے میراث ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں اگلے 2 شعر سنیے. جو گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اور اب جو اگلے 2 شعر ہیں ان کا آپس میں کنیکشن بھی لگے گا اور وہ کنیکٹنگ ورڈ بھی آپ کو نظر آئے گا. ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اقبال کی تمام نظمیں اور اس کے تمام اشعار اور ان کی ترتیب اتفاقی نہیں ہے. اس پہ لوگوں نے بہت تحقیق کی ہے. اتفاقی نہیں ہے. ان اشعار کی ترتیب اتفاقی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ آ گیا پھر وہ آ گیا، آگے پیچھے کر دیا. یہ اس کی ترتیب کی اپنی ایک معنویت ہے. اس کے یعنی اس کے اندر بڑے حیرتناک پیٹرنز ہیں. اگر اس پہ غور کریں تو معنی کا ایک نیا جہان دریافت ہوتا ہے. اب 2 شعر میراث جو ہم نے گنوا دی. حکومت کا تو کیا رونا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. یہ بات آپ اسی سے کہیں گے نا جو رو رہا ہو. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ. دیکھو یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک لا آف نیچر بنایا ہے کہ کبھی کسی کو دیتا ہے، کبھی کسی کو دیتا ہے. کبھی حکومت دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی حکومت لے کے امتحان لیتا ہے. کبھی تمہیں حاکم بنا کے امتحان لیتا ہے تمہارا کہ تم حکومت صحیح، کبھی تمہیں محکوم بنا کے امتحان لیتا ہے. تو اس پہ پریشان مت ہو. اب اگلا شعر جس ورڈ سے شروع ہو رہا ہے اس میں وہ کنیکٹنگ ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی یہ 2 اشعار مل کے اصل میں ایک ہی پورا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، اسلاف کی. جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ. تمہیں یہ سی پارہ کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے. سی پارہ سے مراد، چونکہ ہم قرآن کے سی پارے ہم کہتے ہیں 30 ٹکڑے، اس سے ایک ہمارے تو ٹکڑے ہو گئے، بہت سارے ٹکڑے ہو گئے، 30 ٹکڑے کر لیں. یعنی تو دل ہوتا ہے یعنی دل چھلنی ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اصل مسئلہ ہمارا یہ ہم میراث، اب دیکھیں نا، پرسیپشن آف میراث کا ایشو ہے. اقبال ہمارے پرسیپشن آف میراث کو کریکٹ کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اچھا تو ہمارے جو بڑے تھے تو انہوں نے ہمارے لیے پوری دنیا کی حکومت چھوڑ کے گئے تھے، تو میں پوری دنیا کی حکومت دوبارہ کرنی ہوگی، یہ میری میراث تھی. ارے تمہاری میراث وہ علم و حکمت کے موتی تھے. تمہیں یہ تو پریشانی ہو رہی ہے کہ یعنی خلافت عثمانیہ، برٹش امپائر، تمہیں لگ رہا ہے کہ خلافت عثمانیہ جو ہے نا وہ بڑی بڑی امپائر جو یورپین قوموں کی ہیں، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید ہم سے حکومت لے کے ان کو چلی گئی. اصل میں تو دوسری چیز ہے جس پہ تم فوکس کرو، وہ تو اللہ کا انعام. کیونکہ یہ پورا تصور اقبال کے کئی دفعہ اور بھی آئے گا کہ حکومت جو ہے، جب اعلیٰ اخلاق، جب اللہ سے تعلق اور وہ اخلاق جو ایمان کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یعنی اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنے کی صلاحیت اعلیٰ اخلاق سے پیدا ہوتی ہے، اور اعلیٰ اخلاق للہیت کے جوہر سے پھوٹتے ہیں. اگر ہم اس پورے ایکویشن کو سمجھ لیں، اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنے کی صلاحیت اعلیٰ اخلاق سے پیدا ہوتی ہے، اور اعلیٰ اخلاق للہیت کے جوہر سے پیدا ہوتے ہیں. تو للہیت کا جوہر پہلے ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرے گا، اعلیٰ اخلاق پھر اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو دنیا میں نافذ کرنے کا آپ کو وسیلہ بنائے. مطلب آپ ڈائریکٹ جمپ مار کے وہاں نہیں پہنچ سکتے. آپ کو یہ پوری چیز اس میں نظر آتی ہے آپ کو. یہ تو پھر آپ دیکھیے کتنی دنیا میں کتنی
کئی سو مسلمانوں کا جو گولڈن ایرا ہے، دیکھیں مسلمانوں کے گولڈن ایرا کو لوگ دو حصوں میں دیکھتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی حکومت قائم ہوئی، ریاست قائم ہوئی، وہاں سے وہ بگننگ ہے. اور اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک خلافت رہی پورے کے پورے کو آپ یعنی کہ 1200-1300 سال کا جو اسپریڈ ہے اس پورے کو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری خلافت تھی، یا کم از کم خلافت عثمانیہ کے آخری 50 سال ہٹا کر جو باقی پیریڈ ہے وہ 1250-1300 سال بنتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ، یا 1000 سال کو کہتے ہیں یہ ہمارا گولڈن. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر جو بالکل وہ والا پیریڈ ہے جس میں ہم نے علم اور حکمت اور ایمانیات کی اعلیٰ ترین اگزامپلز اسٹیبلش کی، وہ اصل میں ہمارا گولڈن ایرا ہے. اور اس گولڈن ایرا کے نتیجے میں اللہ نے جو آپ کو نعمتیں نوازی تھیں وہ نعمتیں آپ کے پاس اویلیبل رہیں، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن بہرحال یعنی دیکھیں وہ پوری دنیا کی جو آپ کو حکومت ملی تھی اور پوری دنیا کے وسائل آپ کی جھولی میں آ کے گر گئے تھے، وہ اس اخلاص اور اس حکمت کا حاصل تھے. آپ نے دیکھیں نا، اگر ہم فرض کیجئے ہم اپنے علاقے میں پھلوں کا باغ لگا دیں، اور پھلوں کا باغ لگانے کے لیے ہم 20 سال ایفرٹ کریں، اور اس کے بعد پھر وہ فصل آ جائے بہت اچھی سی، اور جب فصل آ جائے تو پھر ہم باغ کے اور درختوں کی جو ہمیں کیئر تھی وہ چھوڑ دیں ہم، تو درختوں کی کیئر چھوڑنے کے بعد بھی 10-15 سال تک تو پھل آئے گا نا. پھل تو وہ ملا آپ کو اگلے 300-400 سال تک آپ کو، لیکن آہستہ آہستہ ظاہر سی بات ہے ایک دن میں تو ساری چیز نہیں نکل گئی. لیکن آپ کا جو بہت اہم پیریڈ، اس پیریڈ کے اندر یعنی اب ابن خلدون کا جو ٹائم ہے، جسے ہم ابن خلدون سے پہلے کے جو لوگ ہیں، یعنی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے ابن الہیثم ہیں، رازی ہیں، ابو علی سینا ہیں، اس طرح بہت لوگ ہیں، اور یہ کئی سو لوگ ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں ان کی 40-40 30-30 کتابیں، یعنی القانون، الشفاء، المناظر، البیرونی کی کتاب، المسعودی، ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جنہوں نے وہ اصول بتائے جو آپ سوچ نہیں. یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ غالباً یہ البیرونی کی کتاب ہے ایک، جس میں اس نے موسیقی کا جانوروں کی نفسیات پر کیا اثر ہوتا ہے اس کی تفصیلی بیان. ویسٹ نے ابھی تک اپنی ریسرچ اس لیول تک نہیں کی کہ جو میوزک ہوتا ہے اس کا کسی جانور کی سائیکالوجی بھی کیا اثر ہوگا. یہ اور اچھا یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے، یہ ہیں پولی میتھ. اگر آپ ان کے تعارف اور بایوگرافیز دیکھیں تو ایک لفظ آپ پڑھیں گے پولی میتھ. پولی میتھ کسے کہتے ہیں؟ پولی میتھ اسے کہتے ہیں جو بہت ساری کہہ لیجیے فیلڈز آف کہہ لیجیے نالج جو ہے، یعنی وہ بہت ساری ٹائپس آف نالج کے اندر اس نے ایکسل کیا. یعنی البیرونی جو ہیں وہ ایسٹرونومی کے بھی، اور جیولوجی کے بھی، اور جیوگرافی کے بھی، اور پوئٹری کے بھی، اور لنگوسٹکس کے بھی، اور پالیٹکس کے بھی، اور گورننس، آپ کہیں گے یہ آدمی کون، میتھمیٹکس کے بھی، ان سب چیزوں کی اس نے ایسی چیزیں پیش کر دیں جو ابھی تک دنیا ان پہ حیران ہے، بالکل حیران ہے. یہ آپ کے سمجھیے کہ بہت ارلی دور میں، یعنی آپ سمجھیے کہ دنیا کے آپ نے وہ میپس بنا لیے تھے جو بہت بعد میں دنیا میں ان کو سائنٹیفکلی جسٹیفائی کیا گیا. یا آپ نے دل کے اندر نالیاں ہوتی ہیں، دل کے اندر والز ہوتے ہیں، وہ جو دل کے اندر نالیاں ہیں وہ بلاک ہو سکتی ہیں، آپ کے اندر کولیسٹرول پیدا ہو سکتا ہے. یہ ساری انڈرسٹینڈنگ سمجھیے کہ مدینے کے کوئی 100-150 سال کے بعد آپ کے پاس ایسے اطباء موجود تھے جو اتنی ڈیپتھ میں چیزوں کو سمجھتے تھے. اس زمانے میں یہ پرابلم پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم نے وہ اس لائف سٹائل کو چھوڑ دیا جو ہمیں ملا ہے، اور اپنے کھانے میں وہ اعتدال کی راہ نہیں اپنائی، تو ہماری باڈی میں کیا فساد پیدا ہوگا اور اس سے کیا پرابلم پیدا ہوگا، اس کی پوری ڈیٹیل ان کے پاس موجود ہے، جو بعد میں 1000 سال لگے اس کو میٹ کرنے میں. 1000 سال کے بعد آج جب آپ کے مطلب جس کو آپ دیکھیں، ویسٹ نے تو مطلب کسی ڈیڈ باڈی کو، فریش ڈیڈ باڈی کو کاٹ کے اس کے دل کو نکال کے اس کو ایگزامن کر کے پھر بتایا نا، کیونکہ وہ تو عین الیقین کے پیراڈائم میں تھا نا. وہ تو نہیں مطلب تو کیسا جب تک دیکھوں گا نہیں، مانوں گا نہیں، بتاؤں گا نہیں، تو وہ اپنے اس پہ تھا. وہ اس نے آپ تو
بغیر دیکھے ایمان لانے والوں میں سے تھے. بعد میں آپ پھر چیزوں کے آپ کلیہ آپ پہ نکلے, تو وہ آپ کے پاس جو پرنسپلس تھے نالج کو حاصل کرنے کے, وہ بڑے پاورفل تھے. آپ نے ایسی ایسی چیزیں بتائیں. تو ایسے معاملات جو یورپ میں وہ کتابیں, اصل میں جب یورپ میں اقبال گئے 1905 سے 1908 تک 3 سال اقبال یورپ میں رہے, تو اس میں انگلینڈ بھی گئے, اس میں اقبال جرمنی بھی گئے, اس میں اقبال اٹلی بھی گئے, اور اس میں اقبال کو اندازہ ہوا, اور اقبال کو اندازہ نہیں تھا, یعنی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کا اتنا کام ہے, اور یہ سارا کام ان کی لائبریریز میں آج ایگزسٹ ہے, مطلب موجود ہے, اور وہ اس کے ٹرانسلیشنز کر رہے ہیں, اور مسلمانوں کو اس کی خبر تک نہیں ہے کہ وہ آج مسلمانوں کا یہ اتنا کام ہے. اس پر انہوں نے یہ پوری بات کی. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں, اقبال کی اپنی لائف کا جو ایک واقعہ ہے, اقبال نے یہ شعر تو 1911 میں کہا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اس کے 5 سال کے بعد ایک واقعہ اقبال کی لائف میں پیش آیا. اقبال یہ شعر 1911 میں کہا, اس کے بعد اسرار خودی سیکرٹس آف سیلف اقبال نے فارسی کی ایک نظم کا ایک کتاب جو ہے وہ 1915 میں لکھی. 1916 میں کیمبرج یونیورسٹی کا ایک پروفیسر انہیں خط لکھتا ہے. اب آپ سوچیں کہ دنیا میں ورلڈ وار 1 چل رہی ہے, 1915 میں اقبال نے سیکرٹ آف سیلف کتاب لکھی ہے. 1916 میں کیمبرج سے پروفیسر نکلسن کا خط آتا ہے اقبال کے پاس, اور وہ اقبال کو یہ کہتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار نے دنیا کو ایک اسٹیٹ آف ڈپریشن میں ڈال دیا تھا. یورپ کو نظر آ گیا تھا کہ ہم تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے, دنیا کو تو رول ہم نہیں کر سکیں گے. بالکل انہیں کلیئر ہو گیا تھا, بہت بالکل ان کی اکانومی کولیپس ہو رہی تھی, ان کی سوسائٹی بالکل ایک عجیب کیفیت میں تھی, بہت ٹرموائل میں تھے. تو اقبال نے یہ کتاب لکھی, اور پروفیسر نکلسن نے کہا کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے آپ اس کی اجازت دیجئے کہ کیمبرج اس کا ترجمہ کرے, اور ہم کیمبرج یونیورسٹی میں آپ کی کتاب کو مطلب پڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کرنے کی ہمیں اجازت دی. اقبال نے ایک خط ریسیو کیا, اور اقبال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اقبال کو نہیں پتا تھا کہ 5 سال پہلے میں نے یہی بات کہی تھی کہ بھئی ہماری کتابیں وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اقبال نے اس وقت یہ کہا کہ میں نے جس قوم کے لیے یہ کتاب مطلب اپنے لوگوں کے لیے, انہوں نے تو اس کو نہیں ابھی سمجھا, لیکن وہ اس کو لے رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنے آبا کی جو علم اور حکمت کی جو موتی تھے وہ ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یہ ہمارا یہ جو شعر ہے, یہ اس پوری نظم کا, اس کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوری نظم کا جو حاصل ہے وہ یہ اس شعر میں ہے. اور جو میں میراث والی بات کر رہا ہوں وہ آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے. اور اب آخری شعر غنی کاشمیری کا ہے. غنی کاشمیری جو ہیں وہ عالمگیر مغل پیریڈ میں عالمگیر کے دور کے ایک فارسی شاعر تھے جو کشمیر سے تعلق تھا ان کا, غنی کاشمیری. اور ان کا یہ شعر ہے جو اقبال کی یہ جو نظم ہے یہ 12 اشعار پر ہے. 12واں شعر جو ہے وہ اقبال کا نہیں ہے, غنی کاشمیری کا ہے. اور وہ شعر ہے غنی روزے سیاہ پیرے کنا را تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را. اس کا مفہوم ہے کہ غنی ان کا اپنا تخلص ہے کہ کیا بدقسمتی ہے, کیا بد نصیبی ہے پیر کنا کے لیے. پیر کنا سے مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کیسی بد نصیبی کی بات ہے کہ وہ جو ان کے آنکھوں کا نور تھا, ان کے آنکھوں کا چھینا ہوا نور ان کی آنکھوں کو روشن کرنے کا باعث نہیں بن رہا, بلکہ زلیخا کی آنکھوں کو روشن کرنے کا باعث بن رہا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آنکھوں سے لگایا حضرت یعقوب نے, تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹائی نا. انہی کی یاد میں روتے رہے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی. یہ پورا واقعہ آپ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنا اپنے بیٹے سے تعلق تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور تھے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور تھا وہ زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے. اس سے زلیخا اپنی آنکھوں کو روشن کر رہی ہے. اصل میں اس کا ترجمہ یہ, وہ حضرت یعقوب کے پاس نہیں ہے, اس سے زلیخا اپنی آنکھوں کو روشن کر رہی ہے. یعنی زلیخا اسے دیکھ رہی ہے, لیکن یعقوب اس کی جدائی میں اپنا نور ساری چیزوں سے کنیکٹ کر رہی ہے. یہ بالکل صحیح آپ نے کہا. اب آپ کو کلیئر ہوا یہ کہ اس شعر کی جو
یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کتنا سمبولک. اصل میں شاعری کا کمال یہ ہے کہ شاعری ہمارے اندر ٹالرنس فار ایبسٹریکشن, ٹالرنس فار ایمبیگوٹی, اور کہہ لیجئے کہ انفر کرنے کی کیپیسٹی کو ڈیولپ کرنے کا ایک بہت زبردست ٹول ہے. یعنی شاعری جو ہے وہ لٹرل مائنڈڈنس کی کہہ لیجئے عارضے سے نجات دلانے کا ایک بہت اچھا نسخہ ہے. مطلب لٹرل مائنڈڈنس کہتے ہیں کہ بالکل مطلب لکیر کی فقیری سے باہر نکالنے کا رب کریم نے ایک بہت اچھا میکینزم شاعری کو بنایا ہے, جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا ملٹیپلسٹی آف میننگز, آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ایک سمبولزم کو امبریس کرنے کا آپ کے اندر ایک مزاج پیدا ہوتا ہے. نہیں تو بالکل لٹرل تھنکنگ ہوتی ہے نا ایک, وہ اس سے آپ بلند ہوتے ہیں, یہ شاعری کا. اچھا اب اس کو ذرا سا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں, اب ذرا ہم اسے دیکھ لیتے ہیں. زوال کے اسباب یہ ہیں, شروع کے 6 آدھی جو شروع کی نظم ہے اس میں عروج کے عوامل بیان ہوئے ہیں زیادہ, اور زوال کے اسباب جو ہیں, زوال کے اسباب آپ دیکھیے کہ آپ نے تدبر چھوڑ دیا ہے. زوال کے اسباب یہ ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ تخیل بہت لو ہے, آپ کی لینگویج پہ گرفت بہت کمزور ہے, آپ صرف باتیں کرتے ہیں, ان کے پاس کیریکٹر ہے, آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, آپ قافلے یا مسافر والی سینس میں نہیں ہیں, آپ کی منزل, آپ کو سینس آف ڈیسٹینیشن آپ کا لوز ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, تو آپ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف سفر نہیں کر رہے اور آپ جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. یہ سب زوال کے اسباب ہیں. اور آپ نے جو آپ پیچھے سے جو آپ کو جو میراث, جو ٹریجر آپ کو ملا تھا, جو اسلاف سے جو آپ نے میراث ملی تھی, آپ کا پرسیپشن آف میراث ہی غلط ہوا ہے. آپ جسے میراث سمجھ رہے ہیں اس کے لیے روئے جا رہے ہیں, وہ حکومت ہے. آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ حکومت عارضی شے ہے, اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے. اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اس میں کوئی پریشانی, انبیاء میں بھی کسی کو دی کسی کو نہیں دی, تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو یہ تو آپ اس میں تو, اور جو اصل میراث ہے آپ کی علم اور حکمت, اور وہ آپ نے چھوڑ دی. یہ سب زوال کے اسباب. اور پھر اس کے اوپر جو کامنٹ ہے غنی کاشمیری کا, وہ بہت ہی کمال کا ہے. غنی کاشمیری کا میں ایک اور واقعہ بھی آپ کو بولوں. غنی کاشمیری کی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. غنی کاشمیری جو فارسی کے شاعر تھے, وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ, ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جب وہ اپنے گھر آتے تھے تو اپنے آپ کو اپنے گھر میں تالا لگا کے بند کر لیتے تھے, اپنے گھر کو اندر سے تالا لگا لیتے تھے. اور جب اپنے گھر سے باہر جاتے تھے تو سارے تالے دروازے کھول کے جاتے تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے گھر میں سب سے قیمتی چیز چونکہ میں ہی ہوں, لہٰذا جب میں گھر میں آ جاتا ہوں تو اس وقت تالا لگانے کی ضرورت پڑتی, اور جب میں گھر سے باہر چلا جاتا ہوں تو مطلب گھر کی سب سے قیمتی چیز تو باہر چلی گئی, تو یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ تو فتنہ ہے, مال تو سارا فتنہ ہے, تو اسے میں کھول کے جاتا ہوں. تو جب وہ گھر سے باہر جاتے تھے تو گھر کھول کے جاتے تھے, جب گھر میں آتے تھے تو تالا لگا لیتے تھے. کہتے تھے میں ہی تو ہوں گھر کے اندر سب سے, یعنی مجھ سے زیادہ قیمتی چیز تو مطلب چیزیں مجھ سے زیادہ قیمتی تھوڑی ہیں, تو حفاظت تو میری ہونی چاہیے. اس قسم کی آپ سوچیں, اب ان کا شعر آپ دیکھیں نا کہ تو یہ سارے زوال, یعنی زوال کے ڈاؤن فال کے جو فیکٹرز ہیں وہ یہ. اچھا رائز کے فیکٹرز, یعنی آپ سمجھیے کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں. تو وہ دیکھیے, آپ جب اس آسمان کے تارے تھے نا, اس گردوں کے تارے, تو آپ کی, اب آپ دیکھیے پہلا کام آپ کا یہ تھا کہ آپ دوسری قوموں کو آغوش محبت میں لے لیتے تھے. آپ اپنی دعوت کو محبت کے ساتھ, اپنی نالج پہ ایروگنٹ نہیں تھے, آپ اپنی نالج کو محبت کے ساتھ اوپنلی شیئر کرتے تھے پوری دنیا سے, اس میں بانٹتے تھے. اس کے نتیجے میں لوگ آپ کے رنگ میں رنگتے تھے, آپ سے قریب آتے تھے. آپ کے پاس نالج ہوتی تھی, محبت ہوتی تھی, اور پھر آپ اس کو سب سے شیئر کرتے تھے. اور پھر اس کے اندر وہ تہذیب جو آپ کے راستے کی دیوار بن جائے, جو آپ کے راستے میں رکاوٹ, وہ خود ہی ختم ہو جاتی تھی. مطلب آپ کے اندر جو ہے وہ, آپ بڑی سے بڑی سلطنت آپ کی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. تو یعنی تاج سر دارا, آپ مطلب وہ مٹ جاتی تھی, وہ جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ تو تہذیب مٹ ہی نہیں سکتی, وہ مٹ جاتی تھی. یہ آپ کی شان تھی. پھر اور کیا تھی, آپ تہذیب کو, ایک ایسی تہذیب جو
علم دوستی اور انسان دوستی کی سب سے بڑی تہذیب تھی، اس کے بانی بنے آپ. پھر آپ نے دنیا کو گورننس کے اصول دیے، تمدن آفریں تھے آپ، خلاق آئین جہاں داری. خلاق کہتے ہیں کریٹر آف دا یونیورسل پرنسپلز آف گورننس، یہ ہے خلاق آئین جہاں داری. پھر آپ شتربان تھے آپ، یعنی اونٹ کی لگام کو قابو میں لے لیتے تھے، اپنے نفس کے اونٹ کو اپنے قابو میں رکھنے والے لوگ تھے آپ. یہ آپ کی یہ کوالٹی تھی. پھر آپ کا فخر جو تھا نا وہ فخر تھا، الفقر فخری، فخر آپ کا فخر تھا. پھر آپ کو کاسمیٹک جو چیزوں کے ظاہر کی بیوٹی کو بہتر کرنے اور لک کو بہتر کرنے پہ آپ کی توجہ نہیں تھی. آپ مطمئن تھے کہ آپ تو اللہ کے نائب ہیں، آپ کے اندر انسان ہونے کے جوہر اور انسان ہونے کے شرف کو آپ نے اتنا ڈیپلی فیل کیا تھا کہ برانڈڈ کلوتھس اور ہیئر ٹرانسپلانٹ اور دوسرے سرخی پاؤڈر اور میڈورا اور سوئس مس آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. اور پھر آپ اتنے غیرت مند، اتنے خوددار تھے کہ آپ کو ہیلپ کرنے والا بھی آپ کی خودداری سے گھبراتا تھا. آپ کی غیرت اور آپ کی حمیت تھی. آپ اپنے آپ کو سوائے خدا کے کسی کی محتاجی میں لانا نہیں چاہتے تھے. آپ کی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا تھا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی محتاجی، یعنی آپ اللہ کے سوا کسی کے محتاج بنے. آپ کو یہ تسلیم نہیں تھا، آپ کو قبول نہیں تھا. پھر آپ کیا کرتے تھے کہ آپ تھے تو صحرا نشین، یعنی آپ ایک نیچر سے قریب لوگ تھے. آپ صحرا نشین کے کئی مطلب ہیں. دیکھیں اقبال کا ایک اور شعر، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یعنی وہ لوگ، بندہ صحرائی اور مرد کوہستانی، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں ان کی دو کوالٹیز ہیں. ایک تو یہ کہ نیچر سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کا نیچرل لائف اسٹائل، نیچرل لیونگ سب کچھ نیچر سے بالکل جڑا ہوا ہے. دوسرے یہ فقر کے اوپر، ان کو تھنگز، مٹیریل چیزوں کی مروبیت، اور اس کے ساتھ یہ ہمارے مالز کے چکر نہیں لگاتے. یہ بالکل سلو فوڈ کھاتے ہیں، کوئی انہیں پریشانی نہیں. تو اس طرح کے لوگ ہیں. تو یہ صحرا نشین تھے، یعنی نیچر سے قریب تھے، میٹیریلزم ان میں نہیں تھا. پھر ان کی کوالٹی یعنی صحرا نشین. پھر وہ جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا تھے. دنیا کو نہ صرف یہ کہ فتح کرتے تھے، ان کو ایک بہت خوبصورت سسٹم آف گورننس دیتے تھے. اس بہت سسٹم گورننس کے علاوہ لوگوں کو اپنے سے ایک بہت قریب لے آتے تھے، ان کے ساتھ ایک تعلق بناتے. پھر اس کے بعد ایک بہت ہی آئیڈیل اور خوبصورت اور بیوٹیفل ایکسلنس کی ایک سٹینڈرڈ اسٹیبلش کر کے آگے بڑھ جاتے تھے. اور پھر یہ ساری ان کی کوالٹیز تھیں. اور وہ کردار میں بڑے ہوئے تھے، وہ رکتے نہیں تھے، وہ سفر اور قافلے کے اندر رہتے تھے. وہ قافلہ جہاں پڑاؤ ڈالتا تھا ادھر ہی کا مکین نہیں ہو جاتا تھا، وہ قافلے میں چلتے رہتے تھے. اور پھر وہ یعنی اس بات پہ پریشان نہیں ہوتے تھے کہ حکومت کا کیا مسئلہ ہے. وہ اپنا ٹھیک ہے، ملی نہیں ملی. وہ تو حکومت کو ایک ذمہ داری، انہیں حکومت کا ملنا تو ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا تھا کہ بھائی مجھے حکومت مل رہی ہے تو اب مجھ سے حساب لیا جائے گا. 1400 سال کی اسلامی تہذیب میں یہ یعنی آپ کی یعنی اس وقت ہم جب بھی کبھی یہ ٹائم آیا ہے نا کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ بڑھ گئے جنہوں نے کہا کہ مجھے دے دو حکومت، وہ آپ کے زوال کا ٹائم تھا. اور جب آپ کے عروج کا ٹائم تھا تو لوگ کہتے تھے نہیں مجھے نہیں دو. خلفائے راشدین میں سے کوئی ایک بھی اپنے آپ کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا تھا. چاروں خلفائے راشدین میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے ملنی چاہیے، میں سب سے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہوں. کوئی اس کا ایگر نہیں تھا. تو پھر آپ دیکھیے، تو وہ پھر علم اور آپ کی ریسرچ اور وہ سب آپ کے ساتھ تھا. تو یہ پورا اس کا کانٹیکسٹ ہے جو ہم نے. اس پہ اب اگر کوئی سوال ہے تو بتائیے، یا کوئی کامنٹ یا کوئی بات پلیز. اور پھر اس کے بعد ہم آخر میں ایک ترنم کے ساتھ یہ نظم سنیں گے تاکہ ہماری کیفیات بھی اس سے سنک ہو جائیں انشاءاللہ. کیا فرماتے ہیں بتائیے. ایک بات ہے تو اس علم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یورپ میں جس کو دیکھ کے ایک طرح سے ان کا دل پارا ہو جاتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی ٹیکنالوجیکل علم کی طرف بھی انہوں نے شاید حوالہ دیا ہے. میری اپنی پرسپشن صحیح ہے. ظاہر ہے کہ
دنیا میں اسٹینڈنگ کے لیے اور خاص طور پہ آج کل کی دنیا کی اسٹینڈنگ کے لیے، تو کیا واقعی میں آپ کے خیال میں کیا اس طرف بھی کا اشارہ ہے یا ٹوٹلی کرداری اور وہ جو دوسرے قسم کا علم ہے اس کی طرف ان کا اشارہ ہے؟ بہت اچھا سوال. ٹھیک ہے. نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو سائنس کے میدان میں عروج حاصل کیا تھا، اور مسلمانوں نے جو سائنس کے اندر بہت ساری دریافت اور ڈسکوریز کی تھیں، وہ اپنے ایمانی تناظر میں کی تھیں، اپنے ورلڈ ویو میں کی تھیں. ان کا ورلڈ ویو ان کے میٹا فزیکل پوزیشن سے ڈیفائن ہوتا تھا. ان کا ورلڈ ویو ان کا اپنا ایک تصور خدا، تصور انسان، تصور کائنات، تصور حیات تھا. اس کے ساتھ جڑا ہوا وہ پوری سائنس کی ڈسکوری تھی. ویسٹ نے کیا کیا کہ آپ کی ساری جو ڈسکوریز ہیں اس کو لیا اور اپنے ورلڈ ویو میں لے جا کر، انہوں نے اپنے ورلڈ ویو کو چینج نہیں کیا، انہوں نے اپنے ورلڈ ویو میں لے جا کر آپ کی جو جو چیزیں ان کے لیے کارآمد ہو سکتی تھیں انہوں نے اٹھائیں، اپنے ورلڈ ویو کے اندر لے کر گئے اور پھر اس سے مزید آگے کا سفر طے کیا. اب یہ دو فیزز ہو گئے. اب مسلمانوں کا چیلنج یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اب جو کچھ ویسٹ نے لیا ہے، ہم ان کے ورلڈ ویو میں ان ساری ٹیکنالوجی، ان ساری سائنسز، ان ساری ٹولز، ان ساری ڈسکوریز کو ہم ان کے ورلڈ ویو میں جا کر ہی قبول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ورلڈ ویو میں ہم اپنے ورلڈ ویو میں رہ کر اس ساری چیز کو سیکھیں، ہم اپنے ایمانی تناظر میں اس علمیت کو حاصل کریں. یہ ہم سے نہیں ہو پا رہا. ہمارے ساتھ دو پرابلم ہیں. ایک تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر علم دوستی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے ورلڈ ویو کا علم ہو یا ہمارے ورلڈ ویو کا علم ہو، علم سے ہی ایک بے رغبتی کی سی کیفیت ہے. یہ تو ایک بہت ہی شدید بحرانی کیفیت ہے. اور اگر علم سے کوئی رغبت پیدا ہو بھی رہی ہے تو ہم وہ علم جس ورلڈ ویو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم ان دونوں کو الگ نہیں کر پا رہے. ہم اس ڈسکوری اور اس فائنڈنگ کو اپنے ورلڈ ویو میں نہیں پرکھ رہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کی فائنڈنگز کو اپنے ورلڈ ویو میں دیکھیں اور پھر اس کی بیسس پہ بلڈ اپ کریں اپنی ایمانی تناظر میں. یہ ہم سے نہیں ہو رہا. فیض صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں. تو جو اس ہے نا اس شعر میں، جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں، یہ تجھ جو فیض صاحب نے جو ورڈ بولا ہے نا اس میں، وہ تجھ، فیض صاحب جس ورلڈ ویو سے بلانگ کرتے تھے، اس ورلڈ ویو نے جو آئیڈیلز تراشے، ان آئیڈیلز کے ساتھ وفاداری اور کمٹمنٹ جو لوگ رکھ رہے ہیں، ان کی لائف، ان کی زندگی میں سکون ہوگا. وہ اپنے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو اور ہماری پریکٹسز اگر الائن نہیں ہوتی نا تو بحران پیدا ہوتا ہے. ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ورلڈ ویو کے اندر اپنی چیزوں کو، ہم اپنے ورلڈ ویو سے عہد وفا استوار نہیں رکھے ہوئے. یعنی یہ بات فیض صاحب تو اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے، ہم اپنے لوگوں کو، ہم یہ کام نہیں کرتے. ہماری کیفیت اس میں بہت. سر کیا ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو ایڈوانسمنٹ ہے ٹیکنالوجیکل، اس کا ہمارے ورلڈ ویو سے کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں؟ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو پھر طے ہوگا کہ اس میں سے کون سی چیز ہماری، مطلب کیا مریخ پر جا کر اذان دینا مسلمان سے رب کریم کا کوئی تقاضا ہے بھی یا نہیں؟ یہ سوال تو پھر آئے گا نا. ابھی تو اس کو یہ فکر ہے کہ مریخ پہ سارے نان مسلم ہی پہنچ رہے ہیں، مسلمان کیوں نہیں پہنچ رہا؟ ابھی اس کی صرف اتنی فکر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان کی جو منزل ہے اس میں مریخ راستے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ دوسرا سوال. یہ سوال مسلمان کو توفیق نہیں ہو رہی. مسلمان کو صرف مسلمان اس حسرت سے ناسا کو دیکھتا ہے کہ مریخ پر بھی کوئی مسلمان کیسے پہنچے گا، ہم کس طرح سے مریخ پر اذان دلوا دیں. تو مطلب اگر مریخ پر ہم نے اذان دلوا دی تو مطلب ہمارے یہاں جشن کسی کیفیت بن جائے گی، ہم ناچنے لگیں گے، خوشی سے قلابازیاں گائیں. بس یہ ہماری اس وقت ساری اسلام سے دوستی یہاں ختم ہو جاتی. لیکن سوال یہ ہے کہ مریخ مسلمان کی جو معراج ہے اور مسلمان کی جو منزل ہے، اس کے راستے میں مریخ کو آنا بھی ہے یا نہیں آنا، یہ تو ہمارا ورلڈ ویو طے کرے گا نا. اس لیاقت سے ہماری انٹیلیجنسیا یا ہماری اسکالرشپ ابھی تھوڑی دور ہے. پہلا شعر تدبر کی بات، اور مجھے کہیں اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ غور و فکر کیا مسلمان کو واقع کرنا بھی چاہیے یا نہیں. مجھے کہیں یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ ڈیپ تھاٹ، یوز آف انٹیلیکٹ ان ریلیجن، جب انٹیلیکٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ہر ڈائریکشن
ہاں بہت اچھا سوال، یہ بہت اچھا سوال، یہ ایک الگ پورا ایک بحث ہے، لیکن بہت ہی اہم. میں اس کو اصولی جواب اس کا دے دوں. دیکھیے ایک بات آپ سمجھ لیجئے، ہر وہ لیاقت، ہر وہ ایبلٹی جو رب کریم نے آپ کے وجود کا حصہ بنائی ہے، وہ نعمت اور امتحان بیک وقت دونوں ہیں. میری زبان، اللہ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے زبان کی، یہ میرے لیے انعام بھی ہے، نعمت بھی ہے، یہ میرے لیے امتحان بھی ہے. میری آنکھ، میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، میرے لیے نعمت بھی. میری عقل، میرا دل، میری سوچ، میری امیجنیشن، ہر چیز امتحان بھی ہے اور نعمت بھی ہے. تو کیسے پتہ لگے گا کہ کہاں نعمت اور کہاں امتحان ہے؟ وہ میں اپنے ایمانی تناظر میں جب اس کو پرفارم کروں گا اور اس کو آپریٹ کروں گا. یعنی یہ تو اگر میں یہ کہوں کہ میری چونکہ مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو میں ان آنکھوں سے جو چاہے دیکھوں، جتنا چاہے دیکھوں، جہاں چاہے دیکھوں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ نہیں، یہ جتنا چاہے، جو چاہے اور جہاں چاہے دیکھنے کی گنجائش آپ کے ایمانی تناظر میں ہے نہیں. آپ کے ایمانی تناظر میں یہ نعمت اور امتحان کی جو، یعنی آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ نعمت بھی ہے، یہ صلاحیت میرے اندر میری گروتھ کا بھی باعث بنتی ہے، یہ صلاحیت میرے اندر بہت ساری آسانیاں بھی پیدا کرتی ہے، لیکن یہی صلاحیت میرے لیے امتحان بھی بن جاتی ہے جس کے لیے مجھے جواب دہی کرنی ہے. بالکل یہی معاملہ عقل کا ہے، بالکل یہی معاملہ دل کا ہے. عقل کا دبستان اور دل کا دبستان چونکہ بہت بڑا ہے، لہٰذا ہم نے اس پہ 8 نشستیں ماضی میں کی عقل و دل کے اوپر. اسی طرح سے ہم نے 8 نشستیں کی، یہ کئی سال پہلے کی ہم نے عقل و دل. ہم نے 2 نشستیں کی تعلق قلب و نگاہ پر، 2 نشستیں ہم نے کی تعلق لفظ و فہم پر. اس میں بہت تفصیلی مبحث ہم نے، یہ ایسے ہی ہم نے، لیکن انشاءاللہ کبھی دوبارہ کریں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، زندگی میں رہی تو. کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا. تمدن آفری خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روح زیبارا. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا کیا تارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ٹوٹا ہوا تارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ.
مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا.